رمیہ صاحب کے رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ سب رخصتی کے وقت آ کر ایک ایک کر کے گلے مل کر جا رہے تھے۔ سب سے آخر میں مانور آئی تھی گلے ملنے۔ جب وہ گلے لگی مانو وقت تھم گیا۔ 1 سال سے دونوں سن رہی تھی کہ جدا ہونا ہے، بچھڑنا ہے، آپا کی رخصتی ہونی ہے، پر پھر بھی اس قدر بے قراری، دل کو قرار کہاں آتا ہے، کہاں یہ باولہ کسی کی سنتا ہے۔ بس سینے سے لگنے کی دیر تھی۔ آپا کسی سے مل کر نہیں روئی تھی۔ پارلر والی کی سخت تاکید تھی کہ رونا نہیں، میک اپ خراب رہے گا، پر ایک ماں کا دل تھا، بے قرار تو ہونا ہی تھا۔ ممتا آنکھوں کے رستے جھلک رہی تھی۔ مانور کا حال بھی کچھ جدا نہ تھا۔ وہ سوچا تھا کہ نہ روئے گی آپا کی رخصتی پر، مسکراتے ہوئے وداع کرے گی انہیں، پر تھی تو بچی ہی نہ۔ اپنی انوکھی ماں کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب الگ گا رہے تھے، پر وہ دونوں ہی جدا ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ شارق، رمیہ صاحب آپا کا اکلوتا دیور، سامنے بیٹھا سب کی طرح حیرت سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ بھابھی کی کزن اتنا کیوں رو رہی ہے؟ شارق اپنے دل میں سوچتے ہوئے۔ رمیہ صاحب سنبھالو خود کو، شاہزیب مانور کو لے جاؤ یہاں سے، شاہزیب کی والدہ نے زبردستی اسے رمیہ صاحب کے سینے سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ شاہزیب اسے ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتار کر نیچے لے آیا تھا۔ اسے بٹھا کر صوفے پر پانی کا گلاس دیا تھا اس کے ہاتھ میں۔ کامران، اسماء، ریشم اور صبا سب اسے چپ کرانے آ پہنچے تھے۔ بس کر دو یار، سیلاب لانا ہے کیا تمہیں؟ کامران نے اسے چپ کرانے کے لیے مصنوعی بیزاری کا رویہ اپنایا تھا۔ کامران بھائی مت کریں نا، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ شارق کی نظر ابھی بھی مانور پر ٹکی تھی۔ ڈیڈ میں باندھوں آپ کی ٹائی؟ مانور نے دوائیاں اور پانی کا گلاس ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے بڑی محبت سے ان کی ٹائی جو ڈریسنگ پر رکھی تھی ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے موڑ کر پوچھا تھا۔ وہ شرط میں بٹن لگا رہے تھے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، ضرور میری شہزادی ہے حسن۔ انہوں نے بٹن لگانے کے بعد اتنے پیار سے جواب دیا تھا جتنی محبت سے سوال کیا گیا تھا۔ وہ ٹائی لا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے شہزادی حسن کیوں کہتے ہیں؟ اب میں اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے ٹائی کو گلے میں ڈالتے ہوئے کالر کے نیچے سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی اتنی خوبصورت ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، میرے لیے تو دنیا میں آپ سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ پیدا ہوئی تو زندہ تھیں آپ کی ماں، صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی مرنے سے پہلے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے جھومتے ہوئے ماتھا چوما تھا آپ کا۔ بڑے مسرور لہجے میں بول رہی تھی، حسن کی شہزادی معلوم ہوتی ہے کوئی؟ یہ نام میں نے نہیں، آپ کی ماں نے تحفہ دیا آپ کو۔ پر آپ ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ کسی نے کچھ بولا ہے کیا؟ انہوں نے مانور کے چہرے کی اداسی کو پڑھ کر ہی سوال کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بات ہے جو مانور بول نہیں پا رہی ان سے۔ وہ ٹائی باندھ چکی تھی، بیڈ پر بچھا ہوا کوٹ اٹھا کر لائی اور اپنے ڈیڈ کو پہنانے لگی۔ کوئی بات ہے جو آپ بولنا چاہتی ہیں؟ مانور کوٹ پہنا کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا تھا۔ ڈیڈ، وہ مانور ہچکچا رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو ہماری شہزادی ہم سے نہیں کر پا رہی؟ ہم بے ہچکچاہٹ بولے، انہوں نے مانور کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، ڈیڈ، ثانیہ آپا رحیل پاجی کو پسند کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ میں نے یہ بات پہلے شاہزیب سے ڈسکس کی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے رحیل پاجی بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ رحیل کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے۔ خود ثانیہ آپا نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے رحیل بھی انہیں پسند کرتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی یہ کہتی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ مانور کے باپ کا دل تڑپ اٹھا تھا اپنی جان سی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ۔ میں نے شازیہ آپی اور چاچی جان کو بات کرتے سنا تھا کہ آپ میرے رشتے کی بات رحیل پاجی سے کرنے والے ہیں، پر دوسرے ہی دن صبح جب میں نے یہ بات شاہزیب کو بتائی تو اس نے مجھے بتایا کہ رحیل پاجی تو مجھے ریجیکٹ کر چکے ہیں پہلے ہی، کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یا اس قابل نہیں ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتے۔ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ڈیڈ، کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ رحیل نے مانور سے شادی کی بات پر ذرا سا بھی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ انہوں نے دل میں سوچا تھا، دیکھو بیٹا، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو چیز ہمیں پسند نہ ہے وہ خوبصورت نہیں۔ رحیل اور تمہارا مزاج ویسے بھی بہت الگ ہے، اور تمہیں کوئی ریجیکٹ نہیں کیا ہے اس نے، بس اس کے دل میں کوئی اور تھی، اس لیے وہ تم سے شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ اور تمہاری ماں کہتی تھی کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، زمین پر تو صرف انہیں ملایا جاتا ہے۔ انہوں نے مانور کو بہت سمجھایا تو وہ آخر میں جاتے ہوئے کہہ گئی، پتہ ہے ڈیڈ، شاہزیب بھی بالکل آپ جیسی باتیں کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی تھی شاہزیب کو اپنے کمرے میں بلانے میں۔
سب ولیمے کے لیے نکل گئے تھے سوائے شاہزیب کے۔ بڑے ابو نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شاہزیب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس سے ولید کے متعلق بات ہونے والی ہے۔ وہ شام سے بڑے ابو کے بلاوے کو اگنور کر رہا تھا، پر اب کہاں بھاگتا جب انہوں نے گاڑی میں ہی اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ کہاں پھنس گیا ہوں؟ بڑے ابو پھر سے پوچھیں گے کہ شاید تم نے ولید کے بارے میں مانور کو بتا دیا اور میرا انکار میں جواب تو خدا ہی جانے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ شاہزیب تم نے مانور کو بتا دیا ولید کے بارے میں؟ شاہزیب کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ بڑے ابو نے وہی سوال کر ڈالا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ بڑے ابو کے انداز سے فکر کا عنصر ظاہر ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے وہی 3-4 بار کا بہانہ دہرایا تھا۔ اس کے جواب پر بڑے ابو نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ان کے چہرے پر اطمینانی سی چھائی نظر آنے لگی تھی۔ شاہزیب ابھی ان کے بدلتے تاثر کو ہی بغور دیکھ رہا تھا کہ اچھا ہوا، جو خدا جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اب مانور کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ شاہزیب نے یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ شاید رشتہ منع ہو گیا۔ یہ سوچ کر چہرہ کھل اٹھا تھا اس کا۔ راحیل کے انکار کا مانو کو تم سے پتہ چلا تو اس کا ننھا سا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے لگ رہا ہے کہ راحیل نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اسے سمجھایا میں نے کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے۔ میری مانو کا دل بہت نازک ہے، خدا جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ولید کو مانور پسند نہ آئی تو ویسے تو میری بیٹی بہت خوبصورت اور نیک سیرت ہے، مگر ہم کسی کے دل میں تھوڑی بیٹھے ہیں۔ جیسے راحیل کو ثانیہ پسند آ گئی، اسی طرح ولید کو بھی کوئی اور پسند ہوئی یا بالفرض مانور پسند نہ آئی تو میری بچی یہ برداشت نہ کر سکے گی۔ اس لیے پہلے ولید کا جواب آنے دو۔ اگر جواب ہاں ہوا، جس کی مجھے پوری امید ہے، تو مانور کو اس رشتے کے بارے میں بتائیں گے، ورنہ تم اور میں دونوں اس بات کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ کبھی ہوئی ہی نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی آخری لائن پر خاصا زور دیا تھا اور شاہزیب نے اس بات میں سر ہلا کر ان کے دل کو تسلی دی تھی کہ یہ بات ان کے اور شاہزیب کے درمیان ہی رہے گی۔ شاہزیب دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈیڈ نے تمہیں کیوں روک لیا تھا؟ شاہزیب کو اکیلا پاتے ہی مانور نے ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ مانو تمہیں کوئی پیسے دیتا ہے کیا میری جاسوسی کرنے کے؟ جب دیکھو میرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اس نے مانور کی بات ٹالنے کے لیے بدمزگی سے کہا۔ اب جاؤ، مجھے بہت کام ہے۔ اس کی بات سن منہ چڑھا کر جانے لگی۔ شاہزیب صاحب کے تحفے کہاں ہیں؟ کامران اور باقی صاحب نے آتے ہی سوال کیا تھا۔ میں نے خان بابا سے کہا ہے، وہ لا رہے ہیں۔ شاہزیب نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا تھا۔ خان بابا آئے تو سب نے اپنے اپنے نام کے تحفے اٹھا لیے۔ شاہ، اس میں وہی بریسٹ واچ ہے نا جو میں نے تم سے کہا تھا لانے کے لیے؟ ریشم نے اپنا گفٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے ملی ہے، صرف ایک دکاندار کے پاس تھی پورے مال میں۔ جیسی تم نے کہی ویسی ہی ہے، مجھے اس لیے میں لے آیا۔ ویسے تم سب نے بڑے چن چن کر گفٹ لکھے تھے۔ حالت خراب ہوگی میری ان سب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پر ذمہ داری لی تھی اس لیے پوری ایمانداری سے پوری کی ہے میں نے۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سب خوشی خوشی تحفے لے کر آپا کو دینے چل دیے۔ شاہزیب کیمرہ مین کہاں ہے؟ علی نے آ کر پوچھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی تو اسٹیج پر کھڑا تھا، میں دیکھ کر لاتا ہوں، شاہزیب کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ فوٹوگرافر کو ساری لڑکیاں گھیرے ہوئی تھیں۔ چل بھائی اسٹیج پر، شاہزیب نے ہلکے سے اس کے کان میں کہا اور اسے اسٹیج پر لے آیا۔ شادی کی تقریبات میں ولید نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ بالکل گھر کا ممبر بن گیا تھا کچھ ہی دنوں میں۔ اسما تمہیں دادو بلا رہی ہیں۔ کب سے؟ ولید نے اس سے کہا تو وہ چونکی تھی۔ کون دادو؟ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ یار ہماری دادو، اور کون؟ وہ مسکرا کر کلام کر رہا تھا، جس پر وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی۔ سنو امریکہ والے، زیادہ گھر والے بننے کی کوشش نہ کرو، مہمان ہو، مہمان بن کر رہو۔ آئے بڑے ہماری دادو کہنے والے۔ وہ طنز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ولید کا منہ اتر سا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا کیوں اتنے غرور والی ہے یہ لڑکی، کچھ زیادہ ہی گھمنڈی ہے یہ۔ جب سے آیا ہوں تب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر مجال ہے کبھی ٹھیک طرح سے بات کر لے۔ ولید منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا یہ دونوں ایک ساتھ۔ شادیہ آپا نے شاہزیب اور سعدیہ کو اکیلے ایک ٹیبل پر بیٹھے دیکھ مانور سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر اس نے بھی وہ دلکش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شاہزیب سعدیہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے اور دونوں نہ جانے کس بات پر خوب ہنس رہے ہیں۔ ہاں واقعی اچھے لگ رہے ہیں۔ مانور نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ سب کے سامنے تو ہر وقت کتے بلی کی طرح لڑتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی ان دونوں کی منگنی کرانا۔ پر اب دیکھو کیسے کھلا مکھلا بیٹھ کر نین لڑا رہے ہیں۔ خوب ہیں یہ دونوں بھی، مانور کہہ کر مسکرائی تھی تو آپا بھی اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ویسے تم نے ایک بات نوٹ کی؟ آپا نے مثالے دار خبر سنانے والے انداز میں کہا تو مانور فوراً پوچھ بیٹھی۔ کیا؟
یہی کے ساتھ یہ جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ پوری شاہزیب کی پسند کی ہے۔ شازیہ آپا نے سنجیدگی سے کہا تھا، اس لیے اسے مذاق ماننے کا تو سوال ہی نہ اٹھتا تھا۔ یہ سن کر اس کا منہ موڑا تھا سعدیہ کو بغور دیکھنے کے لیے۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی سعدیہ کا سر تپوں جائزہ لیا تھا۔ ہاں، سعدیہ نے تو دوپٹہ شانوں پر ڈالا ہوا ہے آج، ورنہ عموماً تو سعدیہ دوپٹہ لیتی ہی نہیں ہے۔ ڈریسنگ بھی شاہ جیسی پسند کرتا ہے ویسی ہی ہے، پر شاہ تو ہم دونوں کو ساتھ ہی مارکیٹ لے کر گیا تھا، تب تو سعدیہ نے کوئی ڈریس پسند نہیں کیا، جبکہ میں نے اسے کتنے سارے سوٹ دکھائے۔ پھر کیا شاہ اسے الگ سے لے کر گیا تھا شاپنگ کرانے؟ مانور نے بڑی حیرت سے بولی تھی۔ گیا تو ہے، تبھی تو ڈریس آیا ہے، پر کب گیا سعدیہ کو لے کر یہ پتہ نہیں۔ بھائی مجھ سے پوچھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ سب ان دونوں کی ملی جلی سیاست ہے۔ آپا کی نظریں بھی شاہزیب اور سعدیہ پر ٹکی تھی، جو ایک دوسرے میں اس قدر گم تھے کہ انہیں اپنا تعاقب کیے لوگوں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیسی سیاست آپا؟ مانور بھولا سا چہرہ بنا کر انجان لہجے میں پوچھا تھا۔ اوہ مانو، کتنی بیوقوف ہو تمہیں تو ہر بات کھول کھول کر سمجھانی پڑتی ہے۔ یہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جب کبھی یہ دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو کوئی انہیں روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ جبکہ بیچاری شہزاد اور سبق کا کیا قصور ہے؟ وہ دونوں بھی تو کزن ہیں نا۔ پر کبھی انہیں دیکھا ہے یوں ایسے محفل میں بیٹھ کر سب کے سامنے ہاتھ پکڑے ہوئے؟ آپا نے اس کے سر پر ہلکی سی دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ آپا کے نظریے سے مانور نے اتفاق کیا تھا۔ اب اسے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاہزیب اور سعدیہ بس سب کے سامنے اوپری اوپری لڑائی کرتے ہیں، ویسے تو دونوں ہی ایک دوسرے پر جی جان سے مرتے ہیں۔ میں واقعی کتنی پاگل ہوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں شازیہ آپا، میں تو شاہ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی ہوں، پر اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا اپنے اور سعدیہ کے بارے میں؟ اگر اسے اکیلے سعدیہ کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا تو مجھے بول دیتا۔ اگر شاہ نہیں چاہتا کہ اس کا صبا باجی اور شہزاد بھائی کی طرح ریکارڈ لگے تو مجھے ایک بار بول کر تو دیکھتا۔ میں کسی کو نہیں بتاتی، پر اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں مجھے بتائے۔ شاید ابھی کہتا ہے کہ میرے معاملوں سے دور رہو۔ آپا کو تو جنید جمشید کھینچ کر لے گئے تھے فوٹو بنوانے، مانور ہی اکیلے بیٹھی رہ گئی تھی اور اس کا دماغ صرف شاہزیب اور سعدیہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے سخت رنج پہنچا تھا شاہزیب کی اس حرکت پر۔ چلو مانو گروپ فوٹو بنوانے، جلدی چلو۔ اسما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ، اس نے بے دلی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ بس میڈم، زیادہ اتراؤ مت اور چلو۔ ابھی اسما بول ہی رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب چلا آیا تھا۔ چلو مانو، اس نے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مانو نے شاہزیب کو دیکھ ٹکا سا جواب دے ڈالا تھا۔ منہ کیوں بگڑا ہوا ہے تمہارا؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ شاہزیب نے اس کا اداس چہرہ پڑھ لیا تھا، اس لیے فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ کہا نا نہیں جانا، اب جاؤ یہاں سے تم دونوں۔ اس کے الفاظ رنج میں ڈوبے ہوئے معلوم ہو رہے تھے کہ اگر ایک بار اور کہا جاتا تو وہ رو دیتی، پر شاہزیب کا بھی اس کی ناراضگی کو خاطر میں لاتا تھا جو آج لاتا۔ تمہارے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، چلو میرے ساتھ، تمہیں اکیلا چھوڑوں گا یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ کہہ کر ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسٹیج تک لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر شاہزیب کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ رمیسا آپا اور جیجا جی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپا کے برابر والی جگہ ثانیہ نے لی اور جیجا جی کے برابر والی رحیل نے۔ اس صوفے سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی دونوں طرف صوفے تھے، جس پر ایک طرف علی اور دوسری طرف نوشین بھابی، علی کی بیوی، بیٹھی تھی۔ رمیسا آپا کے بالکل پیچھے مانور اور جیجا جی کے بالکل پیچھے شاہزیب زبردستی اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ شاہزیب کے برابر میں سعدیہ، ریشم، اسما کھڑے تھے۔ ولید بھی آ کر اسما کے برابر میں ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ مانور کے برابر میں صبا، شہزاد کامران، شازیہ آپا، جنید جمشید کو ثانیہ اور راحیل نے اپنی گودوں میں بٹھا لیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے شاہزیب سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شاہزیب نے کہہ کر ہاتھ چھوڑا تو وہ گھورتے ہوئے جانے لگی، بغیر گروپ فوٹو بنوائے۔ ابھی ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ شاہزیب نے ہاتھ چھوڑتے ہی اگلے لمحے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ علی یہ سب دیکھ مسکرا رہا تھا اور باقی سب نے خاص توجہ نہ دی۔ شاہزیب نے دوپٹہ پکڑا، اس کے کان کے پاس آ کر ہلکے سے سرگوشی کی، جس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے فوٹو بنوانے لگی۔ شاہزیب، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اس نے بھی شاہزیب کے کان میں ہلکے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ شاہزیب نے ہر بار کی طرح اپنی ضد پوری کی تھی اور مانور دانت پیستی رہ گئی تھی۔ مانور سب نیچے اتر کر چلے گئے تھے، صرف مانور رہ گئی تھی۔ وہ بھی اترنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے اپنا نام پکارنے کی آواز اس کے کانوں کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مڑی تو شارق کھڑا اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جی، مانور نے اسے ابرو اچکائے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ ایک فوٹو بنوائیں گی؟ شارق تھوڑا ہچکچاہٹ سے کہہ رہا تھا، دل میں ڈر بھی تھا کہیں وہ منع نہ کر دے، پر پھر بھی ہمت کی تھی اس نے۔ میں مانور منع تو نہیں کر رہی تھی، پر اس نے ہاں بھی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شارق دوبارہ اس پر زور ڈالنے لگا۔ پلیز، آپ بھابی کی بہن ہیں اور میں آپ کے
जीजा जी का भाई, तो इस रिश्ते से हम रिश्तेदार हुए, तो मेरे साथ फ़ोटो बनवा लें प्लीज़। वो मुस्कुराते हुए उम्मीद भरी निगाहों से मानूर की हाँ का मंजर था। रमैया साहब और जीजा जी खाना खाने के लिए स्टेज से नीचे जा चुके थे। स्टेज पर सिर्फ मानूर और शाहरुख ही थे। वो कन्फ्यूज़ थी कि क्या जवाब दे। उसका दिल मायूसी भरा था शाहजेब की वजह से। ना चाहते हुए भी सिर्फ शाहरुख के बार बार इसरार करने पर वो जाकर सोफे पर बैठ गई। वो मसरूर होता हुआ इसके बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गया। फोटोग्राफर के कहने पर वो मसनूई मुस्कुराहट अपने होंठों पर थोड़ी देर के लिए सजा बैठी। जैसे ही फोटो बनी वो उठकर अभी एक कदम भी आगे न बढ़ी थी कि शाहरुख ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वे अनजान गिरफ्त पर चूम कर शाहरुख की तरफ मुड़ी थी। फोटोग्राफर ने इस लम्हे को भी कैद कर लिया था। थैंक्स, शाहरुख ने कहकर मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ा था। मानूर को शाहरुख का यूं हाथ पकड़ना बहुत नागवार गुजरा था, पर वो आपा का देवर है ये सोचकर गुस्सा पी लिया था उसने। बगैर जवाब के वो स्टेज से उतरकर रेशम के पास चली आई थी। सानिया अपने डैड को रहील से मिलवाने लाई। डैड, ये है रहील। सानिया की आंखों में रहील को अपने डैड से मिलवाते हुए जुगनू चमक रहे थे। सानिया को किसी ने पीछे से आवाज दी तो इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर चली गई। अस्सलामुअलैकुम, रहील ने हाथ आगे बढ़ाते हुए सलाम पेश किया था। रहील की आंखें एहतराम से लबरेज थीं क्योंकि वो इसके दोस्त के वालिद थे। वालेकुम सलाम। उन्होंने रहील का हाथ मजबूती से दबाते हुए हकारत भरी नजरों से कहा तो रहील समझ न सका कि वे इन नजरों से क्यों उसे नवाज रहे हैं। पता नहीं क्यों सानिया कहती है कि रहील बहुत अच्छा है, जबकि मैंने उसे बहुत समझाया था कि बेटी बाप का असर बेटे में ज़रूर आता है। आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत। सोचा होगा बड़े बाप की बेटी है, शादी कर लो तो ज़िंदगी भर इसके बाप के पैसों पर ऐश करूँगा। तुम्हारा बाप तो जुए में अपना सब कुछ लुटा बैठा, और तुम मानना पड़ेगा इससे 2 कदम आगे निकले हो। इतना बोला चेहरा और इतनी घटिया नियत, तो कब करना चाहते हो शादी? मालदार पार्टी फांसी है तुमने, ये तो मानना पड़ेगा। तुम्हारे बड़े अब्बू बता रहे थे मुझे कि कितने ज़हीन होशियार नेक सीरत बच्चे हो तुम। तुमने जो बाजी खेली है, मैं तो इसे देखते हाथ पकड़ कर रहील की तजलील इसकी ही समझ गया कि क्या हो तुम। देखते ही समझ गया कि क्या हो तुम। वो मुसलसल इसका हाथ पकड़कर रहील की तजलील कर रहे थे, मुंह पर ही किए जा रहे थे। रहील का दिल तो कह रहा था मारे कुर्क के ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। इससे पहले इतनी जिल्लत उसकी कभी न हुई थी। वो तो जैसे भिगो भिगो कर जूते मारे ही जा रहे थे। रहील नजरें नीचे की, इनके तंजबाजी दिल को खाकस्तर कर देने वाले अल्फाज सुनता रहा। अब सुनाओ बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? सानिया बता रही थी कि नौकरी कर रहे हो, किस कंपनी में? अचानक उनका लहजा मोहब्बत भरा हुआ और अल्फाज बदले तो वायरस से इन्हें देखने लगा। सानिया बराबर में आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला था। बेटा तुम दोनों बातें करो, मुझे ज़रा इफ्तिखार साहब से काम है। अकियाल साहब ने रहील का हाथ जोर से झटका था, जैसे सानिया ने महसूस न किया क्योंकि वो तो अपनी ही धुन में थी। डैड क्या कह रहे थे तुमसे? सानिया ने खुश मिजाजी से पूछा। कुछ नहीं, बस तारीफ ही कर रहे थे, उसने मुंह बसूर कर कहा और वहां से चला गया। मानूर थकन से चूर चूर होकर अपने कमरे की जानब जा रही थी कि रास्ते में अनजानी गिरफ्त में अपना हाथ उसे खींचता हुआ महसूस हुआ। शाहजेब ने उसका हाथ खींचकर उसे जोर से दीवार से चिपका डाला था। अचानक हुए हमले की वजह से उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया था। ये क्या बदतमीजी है? वो शाहजेब से गुस्से से बोली तो शाहजेब जवाब में बजाय बोलने के अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है। मानूर शाहजेब के इस रवैये पर डर जाती है। वो एक हाथ दीवार पर रखा होता है। मानूर का रास्ता रोके। मानूर पहले तो सहम सी जाती है, पर नाराजगी तो उसके दिल में भी भरी थी। इस हरकत का क्या मतलब है? शाहजेब उसके बिल्कुल करीब खड़ा देखती आंखों से उसकी जानब देखते हुए सवाल कर रहा था। मानूर और उसके दरमियान 2 कदम का फासला था, पर यह सवाल पूछने के बाद वो 1 कदम और आगे बढ़ जाता है तो मानूर की सांसें थम सी जाती हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन सी हरकत? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो, वो कहकर बाएं जानब से निकलने की कोशिश करती है तो वो फौरन ही अपना दूसरा हाथ भी उसके रास्ते में रुकावट के लिए हायल कर देता। वो इसे अपने असार में लिए दीवार से लगाए देखती हुई आंखों से घूरता हुआ सवाल कर रहा था। मानूर के पास सिवाय उसके सवालों के जवाब देने के कोई और चारा नहीं होता। शाहरुख के साथ फोटो क्यों बनवाई? शाहजेब अब साफ साफ बात कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से के मारे सुर्ख हो रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मानूर ने जब कोई जवाब ना दिया तो वो गुस्से से दौड़ा था। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ चाहे फोटो बनवाऊँ। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? वो डरी हुई जरूर थी, पर फिर भी उसकी आंखों में आंखें डाल जवाब दे रही थी। मैं कौन होता हूँ? तुम ये मुझसे कह रही हो? शाहजेब के दिल में नश्तर की तरह चुभी थी उसकी आखिरी लाइन। वो तेवर चढ़ाए कह रहा था। हाँ, तुमसे ही
کہہ رہی ہوں، اور کوئی ہے یہاں جس سے بولوں؟ میری مرضی، میں جس سے بات کروں، جس سے چاہے دوستی کروں اور جس کے ساتھ چاہے تصویریں بناؤں۔ تم حاکم بن کر میری زندگی پر اور مجھ پر حکومت کرنا بند کرو۔ یہ حق صرف میری رمیس آپا کو حاصل ہے۔ آپا کے جانے کے بعد اب میں خود مختار ہوں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے، سمجھے؟ تم چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو، میری زندگی میں بے جا دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ پورا جسم کپکپا رہا تھا شاہ زیب سے بولتے ہوئے، زندگی میں پہلی بار جو لڑ رہی تھی اس سے۔ ساری طاقت سمیٹ کر اپنے وجود کی اس نے دل کی بڑاس شاہ زیب پر اتار دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو، یہی صحیح۔ مانور کے سخت الفاظ نے ڈائریکٹ شاہ زیب کے دل پر اثر کیا تھا۔ اس کا چہرہ ہی اس کے دل کا آئینہ تھا، چہرے پر دکھ کے آثار صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے ہٹایا اور 2-3 قدم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پیچھے کی جانب لیے، مڑ کر اپنے کمرے کے بجائے باہر گارڈن کی جانب بڑھ گیا۔ مانور اپنے کمرے کی جانب روتے ہوئے قدم بڑھانے لگی۔ شاہ زیب کے دل کو امید تھی کہ شاید وہ روکے، شاید کچھ کہے، اپنے الفاظ واپس لے لے۔ وہ مڑ کر مانور کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھو رہی تھی۔ میرا دل بھی تو کتنا پاگل ہے، یہ اس سے وفا کی امید باندھے جو نہیں جانتا کہ وفا کیا ہے۔ وہ دل میں سوچ کر خود ہی مسکرا دیتا اور واپس مڑ کر جانے لگتا ہے۔ امید تو مانور کے دل میں بھی گرے ہوتی ہے۔ یہ امید واقعی بہت عجیب شے ہے، پتہ ہے اس دل کو، وہ روٹھنا جانتا ہے، منانا نہیں، پر پھر بھی آس لگائی ہے کہ شاید وہ پلٹ کر دیکھے۔ مانور نے مڑ کر شاہ زیب کی جانب دیکھا، پر شاہ زیب اس کی جانب مڑا ہی نہیں۔ وہ دل میں بڑبڑاتی رہ گئی تھی، اسے جاتا دیکھ۔ سب مزے سے نیند کی آغوش میں تھے سوائے 3 دکھی دلوں کے، جن کے دلوں کو سکون نہ تھا۔ راہید چھت پر اکیلا ثانیہ کے باپ اقبال کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا میں نے مانور سے شادی کے لیے منع کر دیا، ورنہ آج صرف اقبال پھپھا کہہ رہے ہیں، کل کو ساری دنیا مجھے اس بات کے طعنے دے رہی ہوتی۔ میں نے تو کبھی مانور کو اس کے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ چاہا تھا، پھر کیوں الزام دیتے ہیں اقبال پھپھا میری محبت کو؟ میرا قصور ہے کہ میرا باپ ایک خود غرض آدمی تھا جس نے صرف اپنے لیے سوچا۔ خود تو مر گیا پر مجھے پل پل مارتا ہے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں چاہ کر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا جس کو دل و جان سے چاہنے کی گستاخی کی ہے۔ پر میں نے تو منع کر دیا تھا۔ یہ بات بڑے ابو نے اقبال پھپھا کو کیوں نہیں بتائی؟ شاید لڑکے کی طرف سے لڑکی کو انکار اچھی بات نہیں سمجھی جاتی معاشرے میں، اس لیے۔ ویسے بھی وہ تو ایک شہزادی ہے، میری کیا حیثیت جو اسے انکار کروں؟ میری تو قسمت ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ اس عاشق کو معاشق بننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کس کو پانے کی چاہ کر رہا ہے۔ راہیل رنج و غم کی کیفیت سے دوچار تھا، کبھی اپنی محبت کے بغیر کسی غرض کے ہونے کی دلیل خود کو دے کر اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، تو کبھی خود کو کوستا ہے کیوں کر دل لگا بیٹھا۔ تم چھت سے مسکراتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟ اسما نے مانور کو مسکراتا دیکھ پوچھا تھا۔ کیوں؟ اب مسکرانے پر بھی پابندی ہے؟ مانور نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا اور آ کر بڑی امی کے برابر میں کرسی پر ٹک گئی تھی۔ کیا پک رہا ہے آج کچن میں؟ وہ خوش اخلاقی سے پوچھ رہی تھی۔ بڑی امی بھی کافی موڈ میں تھی، اس لیے فرمائش پوچھنے لگی، کیا کھانا پسند کرو گی تم؟ ایک دم ان تینوں کو کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بڑی امی تو دل پر ہاتھ رکھے اللہ خیر کے نعرے لگاتی اوپر چل پڑی۔ اسما بھی ساتھ ساتھ بولی، اب آئے گا مزہ اس شاہ زیب کو، اس کو تو میں ٹھیک کر کے رہوں گی، بڑی اکڑ ہے اس میں۔ چیخ بیٹا اور چیخ۔ وہ منہ میں ہلکے سے بولتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تم کیا یہاں بیٹھی مسکرا رہی ہو؟ اس نے پیچھے سے آ کر ٹوکا تو مانور کا منہ اسے دیکھ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاہ زیب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ بری طرح چونک کر کھڑی ہوئی تھی۔ اوپر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تم مزے لے رہی ہو؟ حد ہے تم سے۔ وہ مانور کے مسکرانے پر اسے ڈپٹ کر تیزی سے منہ موڑتا ہوا ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا۔ تم یہاں نیچے، تو واش روم میں کون ہے؟ مانور نے شوق کے عالم میں اپنے ناخن منہ میں چباتے ہوئے کہا، ڈیڈ ہیں۔ شاہ زیب نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا تو منہ پر ہاتھ رکھ او کرنے لگی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ شاہ زیب نے تیور چڑھائے غصے سے استفسار کیا۔ وہ بغیر جواب دیے اوپر کی جانب بھاگنے لگی۔ شاہ زیب بھی پیچھے پیچھے تھا۔ چھت پر آ کر اس نے پانی کی سپلائی جو شاہ زیب کے باتھ روم کی تھی بحال کی تو شاہ زیب اسے غصے سے گھورنے لگا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اور ڈٹھائی سے بولتی ہوئی اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی، اور وہ اس کی ڈٹھائی پر نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سوچتے ہوئے باہر ٹیرس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، دھوپ اس کے حسین چہرے پر پڑی تھی، ہوا کا ایک ہی جھونکا جسم و روح کو تازگی دے رہا تھا۔ وہ اندھے نگاہ تک کا نظارہ دیکھنے لگا۔ مجھے مانور پر شارق کا غصہ بھی اتارنا چاہیے تھا، اور لڑائی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی تب جب میرے سر پر ولید بیٹھا ہوا ہے۔ بھلے اس ولید کو نمٹ لوں، پر اس شارق کو
پھر اس اشارے کو دیکھتا ہوں۔ اس نے ولید کو فارغ کرنے کا منصوبہ دل ہی دل میں تیار کر لیا تھا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا؟ درختوں کے پتے چاندنی کی پائل بنے جھوم رہے تھے اور وہ سب پھول بال ان کا رقص سے لطف ہو رہا تھا۔ ولید کمرے میں اکیلا لیٹا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا کہ ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ اس نے اٹینڈ کی۔ ولید کسی مرد کی بھاری آواز معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ نام لے کر مخاطب کیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ولید اسپیکنگ۔ اس نے مخاطب کرنے والے کو جواب دیا۔ آپ کون؟ وہ دوسرے علم میں سوال کرنے لگا تو دوسری جانب صرف خاموشی تھی۔ کچھ لمحوں بعد خاموشی ٹوٹی۔ منو سے شادی کرنے آئے ہو؟ اس انجانی آواز نے ولید سے پوچھا تو وہ ہاں کرنے لگا، پر ساتھ ساتھ مطالبہ کرتا رہا کہ وہ اپنا نام بتائے۔ میرے نام سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس میری بات توجہ سے سنو۔ کل ہی اپنے ملک لوٹ جاؤ۔ منو سے شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ… اس آواز میں غصہ بھی تھا اور دھمکی آمیز لہجہ بھی۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ ولید نے اس دھمکی پر سنجیدگی سے جواب طلب کیا تھا۔ زندہ واپس نہیں جانے دوں گا، یہ تو قسم کھاتا ہوں۔ اگر میری بات نہیں مانی تو آج سے تیرا خراب وقت شروع۔ پھر شکوہ نہ کرنا، میں نے خبردار نہیں کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے حوصلے بہت بلند اور ارادہ پکا معلوم ہو رہا تھا۔ تم ہو کون مانور، اور میری شادی سے تیرا کیا لینا دینا؟ بول۔ جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ اس دھمکی دینے والے کی تذلیل پر اتر آیا تاکہ وہ طیش میں آ جائے۔ چپ کر، وار تو قائل کرتے ہیں ڈرپوک آدمی۔ اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بول کہ زندہ نہیں جانے دے گا مجھے۔ وہ دیکھیں تجھ جیسے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب اس پر اسرار شخص نے جواب دیا، شکر کر، چھپ کر وار کر رہا ہوں، ورنہ… وہ کہتے کہتے خاموش ہوا اور پھر کال کٹ گئی۔ افتخار چاچا کو سامنے دیکھ مانو چپ چاپ دبے پاؤں اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بیٹا مانو، چاچا جان نے پیچھے سے آواز لگائی تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ بیٹا، انہوں نے پھر سے آواز لگائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر انہیں دیکھنا پڑا۔ آؤ مانو، چاچا کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ چاچا صوفے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر چاچا نے ڈانٹا تو بہت بے عزتی ہو جائے گی، پر کیا کروں، وہ بلا رہے ہیں، جانا تو پڑے گا۔ وہ گھبرائی ہوئی منہ میں بڑبڑاتی ان کے پاس آ کر سب کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، یہ وہ جس نے پانی کی سپلائی بند کی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے بیٹھتے ہی شکایت لگائی تھی۔ ڈیٹ تو اتنی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چوری اوپر سے سینہ زوری والی مثال ہے اس کی تو۔ اس نے مانور کے وجود کو گھورتے ہوئے اس کی شان میں قصیدے پڑھے تھے جس بات پر سب کو اتفاق تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، اگر بند میں نے کی تھی تو واپس بحال بھی تو میں نے ہی کی تھی۔ مانو نے شاہ زیب سے لڑتے ہوئے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر ڈالا تھا۔ ڈیڈ دیکھا آپ نے، خود اعتراف کیا اس نے۔ وہ تو جیسے ٹھانے بیٹھا تھا کہ آج تو مانور کی ٹھیک ٹھاک کلاس لگوانی ہے۔ چاچا جان صاحب سن کر مسکرانے لگے۔ انہیں مانور پر پیار آیا تھا۔ میری جان، آئندہ اگر پانی کی سپلائی بند کرنی ہو تو پلیز مجھے بتا دینا، میں صابن لگانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ انہوں نے بجائے ڈانٹنے کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بس آپ لوگوں کی لاڈ پیار نے بگاڑ رکھا ہے اسے، کچھ کرنے سے پہلے سوچتی ہی نہیں ہے۔ شاہ زیب اپنا سر پکڑ کر بول رہا تھا۔ وہ بیزاری سے دیکھ رہا تھا مانور کی ان بے جا شرارتوں سے۔ ولید یہ سب دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مانور تو بالکل بچوں کی طرح ہے، بھولی بالی نادان۔ عمر میں بھلے ہی شاہ زیب سے چھوٹا ہے، پر عقل و شعور، تہذیب، افعال و حرکات اور ہر لحاظ سے مانور چھوٹی ہے، فقط عمر میں ہی بڑی ہے شاہ سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نظروں کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ ولید مسکرائے جا رہا تھا، دل میں یہ بات سوچ سوچ کر وہ راتوں رات خاموشی سے اپنے ملک لوٹ گیا۔ سعدیہ نے اپنی والدہ کو بڑے مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس نے اب شاہ زیب سے دوستی کا نیا رشتہ جوڑا ہے۔ یہ سن اس کی والدہ کافی خوش ہو کر اسے شاباشی دینے لگی۔ ولید آرام سے صوفے پر بیٹھا اپنے لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کی والدہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے غصیلی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ جب سے پاکستان سے آئے ہو کہاں گم رہتے ہو، اور اب تک تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ 15 یا 20 بار کا رٹا رٹایا جملہ بول رہے تھے۔ کہا تو ہے آپ سے، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے مانور سے شادی میں۔ دے دیں اس کے باپ کو جواب۔ ولید بری طرح جھنجلایا تھا۔ آخر وجہ بھی تو ہوگی نا شادی کرنے کی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری ایک ہاں میرے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، اور ایک نہ میرے کتنا لوس کر سکتی ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ وہ چچاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آخر برائی کیا ہے مانور میں؟ وہ غصے سے دہک کر سوال کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، میں شادی کرنے میں ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، پر صرف آپ کے اصرار پر گیا تھا پاکستان مانور کو دیکھنے۔ ولید نے لیپ ٹاپ شیشے کی میز پر سے اٹھاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ زیب کچن میں پانی کی بوتل لینے داخل ہوا تو نوشین بھابی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مانور بھی کچن میں ہی تھی، وہ دھلے ہوئے برتنوں کو سکھا کر ان کی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔
اب مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں نہیں ہے بھابی؟ شاہزیب نوشین سے پوچھ کر پاس رکھا گلاس اٹھانے لگا۔ تمہاری اور سعدیہ کی جوڑی بہت پیاری ہے، اور ایک ساتھ گٹار بجاتے ہوئے تو تم دونوں میڈ فار ایچ ادر لگ رہے تھے، اور یہ صرف میں نہیں، تمہارے علی بھیا بھی کہہ رہے تھے۔ میری نظر تو تم دونوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بھابی کی آنکھوں میں وہی گارڈن کا تصور گھوم رہا تھا ابھی تک، جس میں سعدیہ نیلے رنگ کی ڈھیلی ڈالی شرٹ اور بلیک پینٹ، شاہزیب سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گٹار بجانا سکھا رہا تھا۔ بھابی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ سعدیہ میرے کمرے سے گٹار نکال کر گارڈن میں لیے بیٹھ گئی اور بجانے لگی۔ اسے بجانا نہیں آ رہا تھا تو میں اسے بجانا سکھا رہا تھا، اور کچھ نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بھابی کی غلط فہمی کو دور کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ پھر بھی اسے شوق نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ شاہزیب کے جانے کے بعد باتیں بنا رہا ہے، نادان ہے ابھی، بھابی نے مسکراتے ہوئے مانور کو دیکھ کہا تھا، جس پر وہ بھی مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر جواب دینے لگی، جی لگتا ہے شاہ سعدیہ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو ان کی محبت کی مہک سب محسوس کر رہے ہیں۔ مانور اپنے دل میں سوچنے لگی، بہت کچھ ایسے پنکھ لگ گئے تھے۔ شہزاد بھائی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ چاچا جان جو 3-4 دنوں سے مرے بیٹھے تھے انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ تم سے زیادہ بیوقوف لڑکا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا شہزاد، جب تمہاری بکنگ ہوٹل میں تھی تو تم اپنی بہن کی سسرال میں 1 مہینے سے کیوں رہ رہے تھے؟ اگر وہ صرف تمہاری بہن کا گھر ہوتا تو میں برداشت کر بھی لیتا، پر وہ اس فرحان کا بھی گھر تھا، بھول گئے تم؟ چاچا جان کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ انہیں کیا، کسی کو بھی شہزاد کا 1 ماہ کا قیام، وہ بھی شازیہ آپا کے گھر کرنا پسند نہ آیا تھا۔ فرحان شازیہ کا شوہر، شازیہ اور فرحان نے میٹرک کرتے ہی لو میرج کی تھی۔ شازیہ کے گھر والے فرحان کو اور اس کی فیملی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف آپا کی ضد تھی تو سب بڑے راضی ہو گئے۔ کیونکہ شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، اس لیے آپا اپنی پڑھائی بھی مکمل نہ کر سکیں۔ فرحان شادی کے فوراً بعد ہی انہیں اپنے ملک لے گیا تھا۔ اس نے آپا کو بہت سالوں تک روکے رکھا اور گھر والوں سے ملنے تک نہ دیا۔ خدا جانے دادو، بڑی امی، چچی جان کی وہ سب گھر والوں کی دعائیں تھیں یا کچھ اور کہ فرحان کے دل میں رحم آیا، اور اس نے اتنے سالوں بعد آپا کو اور ساتھ ساتھ جنید جمشید کو بھی شادی میں شرکت کے لیے بھیجا، پر وہ خود نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اس کی شرکت نہ کرنے کو اہمیت دی۔ وہ میں شہزاد بھائی گھبرا رہے تھے، نظریں نیچے تھیں اور اپنے چہرے پر چاچا جان کے غصے سے گھننے کی تپش محسوس کر رہے تھے۔ ڈیڈ چھوڑے نا، بھائی سے غلطی ہو گئی۔ شاہزیب نے آ کر شہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنے والد سے سفارش کی تھی، بیٹا 1 ماہ بہت ہوتا ہے، میں تو پہلے ہی پریشان تھی کہ شادی کی دعوت کے لیے تمہیں بھیجوں یا علی کو، کیونکہ وہ بڑا ہے، زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے ہر بات کو۔ تم جانتے تو ہو کتنا نازک معاملہ ہے یہ، پھر بھی کیا سوچ رہا ہوگا وہ فرحان کے، ویسے تو اتنی ناک والے بنتے ہیں اور اب میرے ہی گھر چلے آئے، تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا۔ بیگم شمسہ شہزاد کی بیوقوفی پر ماتم کرنے لگی۔ کوئی کہے گا جو لڑکا اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہے اس نے اتنی بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، تمہیں وہاں میٹنگ کرنے بھیجا تھا، فرحان کے سامنے ہماری ناک کٹوانے نہیں۔ چاچا بہت غصے میں تھے تو ملک صاحب نے انہیں شانت کروایا۔ شاہزیب صاحب کے سامنے ہی شہزاد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شاہزیب کے پیپر ختم ہوئے تو دوسرے ہی دن اس نے ضد پکڑ لی، چونکہ وہ خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس لیے کسی نے اس کی نہ بھی اس کی بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کا سب کا ماننا تھا کہ وہ خود ہی اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ نہ جانے سب یہ بات کیسے بھول گئے کہ وہ کتنا ضدی مزاج شخصیت کا مالک ہے۔ وہ جو ایک بار ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور وہ اپنے ارادوں کا شروع سے ہی پکا تھا۔ بہت ہی شدید طوفان آیا تھا، آسمان سے ٹوٹتی بجلی، بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور موسلادھار طریقے سے برستی بارش۔ اسی طوفان کی وجہ سے بجلی بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے بند تھی۔ کمرے میں ایمرجنسی لائٹ روشنی کر رہی تھی۔ اس تاریک کمرے میں جب بجلی چمکتی پورے ماحول کو سفید دودھ یا روشنی سے بھر دیتی۔ سر پٹکتی ہواؤں سے کھڑکی کے پٹ مسلسل زور زور سے بج رہے تھے، کھلتی بند ہوتی کھڑکیوں سے بارش کی بچھاڑ ہوا کے دوش پر اندر آتی اور دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی مانور کو بھگو جاتی۔ بدلتے موسم کی یہ طوفانی بارش جسم میں کپ کپی دوڑا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اس پر ہر احساس سے آ رہی تھی۔ شام کے وقت گھر میں ہونے والے ہنگامے نے اسے سہما کے رکھ دیا تھا۔ شاہزیب ضد بند کرو، بچوں کی طرح ضد پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار کہہ دیا نا، تم سنگر نہیں بن سکتے، اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی پر دھیان دو۔ چاچا جان کی غصیلی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تو وہ ٹی وی بند کر کے چاچا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہی وہ رک گئی۔ کمرے کا ماحول بہت گرما گرمی کا تھا۔ مجھے انجینئرنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے سنگر بننا ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ رزاق کے ساتھ
بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے اس فیلڈ میں جانے کا، پر صرف رزاق کے چاچا کی وجہ سے مجھے یہ موقع بآسانی مل رہا ہے۔ مجھے مت روکیں، جانے دیں پلیز۔ وہ شاذیب تھا، وہ اگر چاہتی تھی بھی تو یقین نہ کر پاتی۔ اپنے والدین کا کہنا ماننے والا، سب کی عزت و احترام کرنے والا شاذیب نہیں لگ رہا تھا وہ۔ یہ تو کوئی بات لحاظ سرکش اور آٹھ دھرم سا لڑکا تھا، جسے نہ روتی ہوئی اپنی ماں کی پرواہ تھی اور نہ سامنے کھڑے اپنے بڑے بھائی کا لحاظ۔ شاذیب، اس سے پہلے تو تم نے کبھی اپنے اس رزاق دوست کا ذکر نہیں کیا ہمارے سامنے، اور پھر تم نے خود چنا تھا اس فیلڈ کو۔ میں تو تمہارے لیے بینک اکاؤنٹس کی پڑھائی کی خواہش رکھتا تھا، پر تم نے کہا ڈیڈ میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اب یوں اچانک کیا ہو گیا؟ شاذیب کو دیکھ وہ غصے سے استفسار کر رہے تھے۔ چچا جان بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں میں انڈیا جاؤں گا تو ضرور جاؤں گا۔ اس کی نگاہوں کی ضد نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ آندھی طوفان کی طرح راہ ماتی ہر شے کو ٹھوکر مارتا ہوا جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو مانور اسے ہی روتی ہوئی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ مانور کی راس آنکھوں میں لرزتے آنسوؤں کو دیکھ اس نے جانے کیوں لبوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ مانور اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی، نم آنکھیں لیے۔ مانو جنریٹر تو چل رہا ہے، پھر تم نے ایمرجنسی لائٹ کیوں آن کر رکھی ہے؟ بڑی امی نے ابروج کا پوچھا تو وہ اٹھ کر سیدھے آ کر ان کے گلے لگی۔ بڑی چاچی جان، کیا شاذیب واقعی چلا جائے گا ہم سب کو چھوڑ کر؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ مانور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی۔ سب نے ایک ایک کر کے شاذیب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ضد بجائے کم ہونے کی اور پکی ہوتی جا رہی تھی۔ آج دادو کمرے میں خود ہی چلی آئیں۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں پا کر چونکا تھا۔ دادو سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ تم تو اپنی دادو کو بھول ہی گئے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، شاذیب نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شاذیب نے بھی اپنی خاموشی برقرار رکھی تھی۔ یا پھر ڈر گئے تھے، یا تمہیں لگا کہ تمہاری بوڑھی دادو تمہاری آنکھوں میں چھپے ڈر کو بھانپ جائیں گی؟ دادو کا ہاتھ جو وہ مسلسل سر پر پھیر رہی تھی، یکدم اس بات کو کہہ کر رکا تھا۔ شاذیب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں ڈر رہا ہوں؟ وہ صرف اس بات سے کہ آپ میری آنکھوں میں چھپی باتوں کو بھانپ نہ لیں۔ شاذیب کو اس بات پر دادو سے حیرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ شاذیب کی اس طنزیہ مسکراہٹ پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ دادو، اگر آپ مجھے اتنا بے وقوف و کم عقل کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ میں اس سارے معاہدے میں یہ نہیں سمجھ سکا۔ بس شاذیب گول گول باتیں کر رہا تھا۔ شاہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ دادو الجھی نگاہوں سے تکتے ہوئے کوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، صاف صاف بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کسی بات کا پردہ نہیں رہا۔ مجھے بہت دکھ دیا آپ نے دادو، یقین مانے دل توڑا آپ نے میرا۔ میں مزید آپ سے اپنے دل کے راز شیئر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ سے دور رہنے لگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کچھ سانس لینے کے لیے چپ ہوا تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے واپس دادو سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس بھر کر، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، راحیل کی ڈائری میرے ہی پاس تھی، شاذیب نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، پر ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ میں نے اسے پورا پڑھا ہے، اور میں نے ہی اسے چھپایا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ راحیل کی محبت کے بارے میں آپ سب جانتی تھیں، پر آپ جو نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ میں نے بڑے ابو کے دماغ میں اس بات کو ڈالا تھا کہ راحیل مانور سے شادی کرنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور اگر وہ زیادہ کریں گے تو وہ بیچارہ زبردستی شادی کے لیے تیار تو ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی بہت حساس ہے۔ اسے اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ آپ کے پیسوں پر پرورش پایا ہے، لیکن دل سے خوش نہ ہوگا۔ بڑے ابو تو ڈائریکٹ راحیل اور مانور کی منگنی کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ بیٹا بھی ان کا تھا اور بیٹی بھی۔ لیکن میری اس بات کے بعد انہوں نے راحیل سے پوچھا، اور جیسا کہ میں اس کی ڈائری پڑھنے کے بعد جانتا تھا کہ وہ منع کر دے گا، ویسا ہی ہوا۔ پر مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ آپ بڑے ابو کو دوبارہ راحیل سے پوچھنے پر اکسا رہی ہیں۔ بڑے ابو تو آپ کی بات مان ہی گئے تھے کہ میں نے آپ جان کر راحیل کے انکار کرنے والی بات مانور کو بتا دی۔ میں جانتا تھا کہ اسے بہت دکھ ہوگا یہ سن۔ میں اسے کبھی نہ بتاتا اگر مجھے اپنا بنایا گیم بگڑتا ہوا نظر نہ آتا۔ شاذیب کی آنکھوں میں جنون تھا، جسے دیکھ دادو حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ آپ صرف راحیل کی دادو ہیں، میری نہیں۔ آپ نے ایک بار بھی بڑے ابو سے میرے بارے میں بات نہیں کی، اور جب بڑے ابو میرے متعلق آپ سے بات کرنے لگے تو آپ نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ شاذیب کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور لبوں پر شکایت۔ دادو کو پہلی بار احساس ہوا اس کی جنونی محبت کا۔ وہ تو ابھی تک ہکا بکا نگاہوں سے شاذیب کو تک رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ذہانت و ہوشیاری کی وہ داد دیں یا اس کی جنونی محبت دیکھ وہ پریشان ہو۔ تمہیں سب پتہ تھا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ بتایا تو ہے، ہاں۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، یہ ماضی ہے اور میں حال میں جینے والا بندہ ہوں۔ راحیل سے ہمدردی ہے مجھے، پر اتنی نہیں کہ اپنی زندگی سے سونپ دوں۔ میں نے حالات اس قدر خراب کر دیے ہیں کہ اب راحیل بڑے ابو سے کہے گا بھی نا تو بھی بڑے ابو اس کے ہاتھ میں مانور کا ہاتھ نہیں دیں گے۔
یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، اب بچہ کون؟ وہ یہ پوچھنے کے بعد خود ہی جواب دیتا ہے، میں بھی آپ ہی کا پوتا ہوں دادو۔ رحیل کے لیے تو آپ نے کافی رائے ہموار کرنے کی کوشش کی اور آپ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں اگر میں نہ ہوتا۔ اب میرے لیے بھی رائے ہموار کر دیں پلیز۔ وہ دادو کو التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت؟ دادو نے دامن چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہے دادو، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جب تک مانور اپنی پڑھائی مکمل نہ کرے اس کی نہ منگنی ہونے دیجیے گا نہ شادی۔ پر کیوں؟ وہ جان کر بھی انجان بنے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے وقت ملے۔ وعدہ کریں، آپ بڑے ابو کو سمجھائیں گی کہ مانور کی پڑھائی مکمل کرنے دیں، کریں وعدہ۔ شہزیب نے ہاتھ بڑھایا تو دادو نے فوراً تھام لیا۔ ٹھیک ہے، پر اب میرے سوال کا جواب دو، کہاں جا رہی ہو اور کیوں؟ ان کا سوال سن اس نے اسبات میں سر ہلا کر سارا معاملہ بیان کر دیا۔ مانور میری امانت ہے آپ کے پاس دادو۔ پوری بات بیان کرنے کے بعد آخر میں اس نے کہا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی ضد نے زور پکڑ لیا تھا۔ آج صبح سے تو اس نے بھوک ہڑتال کر لی تھی۔ کمران کے کمرے میں بیٹھ کر سب کزن دماغ لڑا رہے تھے کہ وہ کیا کریں کہ شہزیب ضد چھوڑ دے۔ راحیل نے سعدیہ سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ سب کا خیال تھا کہ سعدیہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے شہزیب سے بات کرے گی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انجینئرنگ چھوڑ چار سنگر بننے چلے۔ میری رائے پوچھو تو اس کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کا جادو تو سب نے ہی دیکھ رکھا ہے، وہ واقعی ایک کامیاب سنگر بن جائے گا، مجھے پوری امید ہے۔ پلیز اب فکر کرنا بند کرو، وہ بچہ نہیں ہے۔ سعدیہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی کیونکہ فون لاؤڈ سپیکر پر تھا۔ سعدیہ کی ساری بات کمرے میں موجود ہر شخص نے سنی تھی۔ لو میڈم جی کی بات سن لو، مجھے لگتا ہے کہ یہ شہزیب سے ملی ہوئی ہے، آخر منگیتر ہے اسی کی زبان بولے گا۔ کمران غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ دوسرا دن اور چلا تھا پر مجال ہے ضدی لڑکے نے اپنی ضد چھوڑی۔ رات ہوگی پر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اب تو بیگم شمسہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ لو، اس نے کمرے میں جاگتے ہوئے کہا تو شہزیب کو بیڈ پر لیٹا پایا۔ وہ اندر خود ہی چلی آئی، شہزیب کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ بال اجڑے ہوئے، چہرے کی شادابی اور رونق آئے، وہ بے سود بستر پر پڑا تھا۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اسے اس حالت میں دیکھ۔ کتنا ظلم کرو گے خود پر؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی، انسان کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر نہیں۔ پر اس ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی خود پر، پانی کی ایک بوند تک گلے سے نہ اتاری تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ سردی کا موسم تھا ورنہ پیاس سے جان نکل جاتی۔ وہ اس قدر نڈال تھا بھوک پیاس سے کہ ہوش میں ہو کر بھی ہوش میں نہ تھا۔ ہونٹوں پر وہ مارے پیاس کے بار بار زبان پھیرا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا شاہ؟ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھ پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ لیٹے لیٹے ہی بول رہا تھا۔ افتخار صاحب نے زبردستی کمرے میں آ کر اسے کھانا کھلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی طاقت آئی تھی جسم میں، حالت تھوڑی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اب تمہارے منہ سے جانے کا نہ سنوں۔ افتخار صاحب تنبیہ کر رہے تھے۔ وہ یہ سن اپنی ماں کے ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھانا صرف آپ کے کہنے پر کھایا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے جانے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں۔ میں جاؤں گا۔ شہزیب نظریں جھکائے بڑے احترام سے کہہ رہا تھا، تم سے زیادہ بدتمیز لڑکا میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہے نا تم نہیں جاؤ گے، سمجھ نہیں آتا تمہیں پیار سے؟ افتخار صاحب غصے سے لال پیلے ہو کر بولے تھے۔ شہزیب کو میں سمجھا دوں گی چچا جان، آپ اسے تھوڑا وقت تو دیں۔ مانو نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شہزیب کا ہاتھ پکڑ کر افتخار صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، مانو ہاتھ چھوڑو، میں جاؤں گا ڈیڈ۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے پکے عزم کا اظہار کیا تو بدلے میں غصے سے ایک زوردار تھپڑ افتخار صاحب نے شہزیب کے خوبصورت چہرے پر رسید کیا تھا۔ سب ہکا بکا نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، یہ قابل قبول نہ تھا نفس کو۔ پر جانے کی ضد اس قدر پکی تھی کہ تھپڑ کھانے کے باوجود بھی وہ وہی دھن گا رہا تھا کہ وہ جائے گا۔ تھپڑ تو شہزیب کے چہرے پر لگا تھا پر سچ پوچھو تو سارے چاہنے والوں کے دل دہل گئے تھے اسے مار کھاتے دیکھ۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز سب کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ چچا جان کو بڑے ابو پکڑ کر لے گئے تھے تاکہ وہ غصے میں کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ چلو مانو، اسما کھڑے کھڑے بول رہی تھی پر اسے تو جیسے کسی نے اسٹیچو کر دیا، وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ اسے یہاں رہنے دو، مجھے یقین ہے یہ سمجھا لے گی۔ کمران نے ہلکے سے اسما کے کان میں سرگوشی کی، پھر وہ دونوں بھی کمرے سے چلے گئے۔ کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر ضد پوری کر دی تو ہر بار اسی طرح ہمیں بلیک میل کرے گا اور اگر نہیں کرتے تو جوان خون ہے، کہیں کچھ کر کر آ نہ لے۔ افتخار صاحب پریشانی کے حال میں اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر رہے تھے۔ شہزیب اتنا ضدی مزاج نکلے گا مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کرنا کیا ہے، اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ملک صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ پر یہ کیا ٹھیک ہوگا بھائی صاحب؟ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا تھا، اس کا انجام کس قدر خوفناک تھا۔ میرا دل نہیں مانتا، میرے دو ہی تو بیٹے ہیں، جان بستی ہے میری ان دونوں میں۔
میں کیسے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دوں، وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ باہر کا ماحول کس قدر گندا ہے۔ افتخار صاحب نے اس فیصلے پر صاف منع کر دیا۔ شہزیب نے انہیں عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے یہی سوچ رہے تھے کس طرح وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، جس کے زندگی بھر ناز نخرے اٹھائے ہیں، گھر سے باہر نکال دیں۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، بہت مشکل فیصلہ ہے یہ، پر اس کے علاوہ اب کوئی اور چارہ بھی تو نہیں چھوڑا اس ضدی لڑکے نے۔ اگر اسے روکا تو وہ کچھ کار کرا نہ لے، یہ ڈر دل کو گھیرے ہوئے ہے، اور اگر جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہنسی خوشی اسے جانے دیں تو اس طرح وہ مزید ضدی ہو جائے گا، اور پھر گھر کے دوسرے لڑکوں نے بھی یہی روش اپنا لی تو خود سوچو کیا ہوگا۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے تو بہتر یہی ہے اس مچھلی کو تالاب سے نکال دیا جائے۔ ہم اسے نکال ضرور رہے ہیں ابا کی طرح کہ جب چھوٹا۔ رحیل کے والد کو پیار سے ملک صاحب چھوٹا کہتے تھے۔ واپس آیا تو ابا نے اسے معاف نہیں کیا تھا، جس کے بعد جو انجام ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ ہم شہزیب کو گھر سے نکال دیں گے، پر اس امید کے ساتھ کہ جب وہ واپس آئے گا اپنی غلطی پر پچھتاتا ہوا تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ باہر کی دنیا سب کو آٹے دال کا بھاؤ سمجھا دیتی ہے، شاہ کو بھی پتہ لگ جائے گا، اسے آرام دہ بستر اور گرما گرم روٹی کھانے کی عادت ہے، نوکر چاکر کی عادت ہے، گاڑیوں کی عادت ہے، کیسے رہے گا ان سب کے بغیر؟ تم دیکھنا خود آئے گا ناک رگڑتے ہوئے، اور اس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے گی۔ ملک صاحب نے اپنے بھائی کی پریشانی کو کم کرنے کی اور انہیں حوصلہ دینے کی پوری کوشش کی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، پر یہ کام آپ کیجیے گا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ افتخار صاحب راضی ہو کر بولے۔ شہزیب بہت دیر تک اس حالت میں کھڑا رہا۔ یا خدا مدد کر میری، تو جانتا ہے میں غلط نہیں ہوں، میں تھک چکا ہوں ضد کرتے کرتے، تو ہی کچھ کر مولا۔ شہزیب جب دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اپنے بیڈ کی جانب پلٹا تو زوردار چیخ بے ساختہ منہ سے نکلی۔ مانو وہ بے ہوش بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ شہزیب اس کے چہرے پر تھپکتے ہوئے مانو مانو مانور کے ہاتھ پکڑے تو وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ وہ بری طرح گھبرایا، فوراً اسے باہوں میں بھر کر اٹھا لیتے۔ وہ گود میں اٹھائی گئی اسے اسپتال لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر اچانک سے بے ہوش ہو گئی، ہاتھ پاؤں بھی بالکل ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب جلدی چیک کریں نا۔ اس نے ڈاکٹر کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے مانور کو ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر پریشان لہجے میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر روائیاں اڑ رہی تھیں۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں چیک کرتا ہوں، آپ باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے شہزیب کو باہر جانے کہا تو وہ مانور کے چہرے کو تکتے ہوئے باہر آ گیا۔ اس کی جان اٹکی تھی مانور میں۔ بڑے ابو اور افتخار صاحب آتے ہی اس بیچارے پر برس پڑے، یہ تک نہ دیکھا کہ اس کی حالت اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ وہ یہ سب سہ سکے۔ تمہاری وجہ سے اگر مانو کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے آگے سے۔ تم نے یہ سب اپنے جانے کی خاطر کیا نا، اب جاؤ، چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، آج سے تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور دفعہ ہو جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ بڑے ابو اتنا سخت فیصلہ سنائے اس نے یہ خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ روتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ ایسا نہ کریں، مجھ پر رحم کریں، پر سب خاموش رہے میرے ڈیڈ کے فیصلے کے آگے۔ اسے مجھ سے ملنا تھا، کہا اس نے، پر اس نے ملنے نہ دیا۔ یہی بتایا گیا تھا مجھے جب میں ہوش میں آئی۔ شہزاد بہت پریشان تھا شہزیب کو لے کر، اس کے لاڈلے بھائی کو گھر سے نکالے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، پر کوئی بھی اس کے اتنے اصرار کرنے کے باوجود شہزیب کو گھر لانا تو دور سے جیب خرچی تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مانور کا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا رہ رہا ہے، اس کی تو ساری شرارتیں بھی شہزیب کے دم سے تھیں۔ ایسا لگ رہا ہے بڑی چاچی جان نے مانور کو سامنے صوفے پر لیٹا ہوا دیکھ دکھ سے کہا۔ شادی کی تصویریں آئیں تو اس میں شہزیب کی تصویر دیکھ مانور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیگم شمسہ کے کان ان کی بہن اور سعدیہ نے مانور کے خلاف بھر دیے، اور وہ بہن اور بھانجی کے اکسانے پر اپنے شوہر سے لڑائی کرنے لگی۔ افتخار صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہے تھے کہ بیگم شمسہ سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے بڑے بھائی نے ناانصافی کی ہے ہمارے ساتھ، یہ گھر صرف ان باپ بیٹی کا ہے کیا، ہمارا اور ہمارے بچوں کا نہیں؟ ان کی بیٹی ذرا سا بے ہوش کیا ہوگی، میرے بیٹے کو انہوں نے تیش میں آ کر گھر سے ہی نکال دیا۔ ارے میری مری تھوڑی تھی، صرف بے ہوش ہی ہوئی تھی۔ بیگم شمسہ کو ہوش آیا تھا یہ دیکھ کہ وہ بولے جا رہی تھی، مگر افتخار صاحب کے کان پر تو جیسے جوں تک نہ رینگ رہی ہو۔ پر جب انہوں نے غصے میں آ کر آخری جملہ اتنا سخت ادا کیا مانور کے حوالے سے، تو افتخار صاحب خاموش نہ رہ سکے، کیونکہ مانور کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح مانا تھا۔ زبان کو لگام دو شمسہ، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس وقت مانو کے بارے میں بات کر رہی ہو، ہماری مانو، ہماری بچی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا جو شمسہ ہر وقت مانور کو میری بچی کرتی تھی، اس کے دل میں یوں اچانک اتنا زہر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کام چھوڑ غصے سے کھڑے ہو کر کہا تو جواباً وہ طنزیہ مسکرا دی۔ ہماری بچی؟ ارے میں تو اس میں
اور شادیہ میں کبھی فرق بھی نہ کرتی تھی شادیہ کی شادی اتنی کم عمری میں ہوئی اور اوپر سے اس کے شوہر نے اسے روک لیا تو میں نے مانور کو اپنی سکی اولاد کی طرح سمجھا۔ اگر کہوں کہ شادیہ سے زیادہ محبت مانور کو دی تو غلط نہ ہوگا، پر آپ کے بڑے بھائی نے فرق کیا بچوں میں۔ میری شاہ کی زبان نہیں تھکتی تھی انہیں بڑے ابو کرتے ہوئے۔ ایک بار انہوں نے نہ سوچا کہ میرا بیٹا کہاں جائے گا۔ بیگم شمس اپنے بیٹے کی جدائی سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہ ان کے بیٹے کی محبت ہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی۔ افتخار صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے بولے، کتنی بار بتایا تمہیں شمسا، یہ میرا فیصلہ تھا اسے گھر سے نکالنے کا۔ بھائی نے تو صرف الفاظ ادا کیے ہیں۔ وہ افتخار صاحب کی بات پر میں مان ہی نہیں سکتی، یہ آپ کا فیصلہ تھا، وہ روان سا آواز میں کہہ کر چلی گئی۔ جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا تب وہ رو رہا تھا، وہ چاہتا تھا نا مجھ سے ملنا۔ مانور 10 یا 12 بار رٹایا سوال پھر سے ایک بار اسما سے کر رہی تھی۔ ہاں بتایا تو ہے، میں اسپتال میں نہیں تھی، مجھے تو رحیل پاجی نے بتایا، وہ تو یہی تھا۔ اب پلیز مانو، جاؤ کرسی پر جا کر بیٹھو، مجھے تنگ نہ کرو، چھوٹے بچے ابھی بہت کام ہے اسما آپا کے پاس۔ اس نے مانور کا گال پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، میں آپا کے جانے کے بعد سارا کام مجھ پر پڑ گیا، اتنے دنوں سے بول رہی ہوں ایک نیا سرونٹ رکھ لو، کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے میری بات سننے کی۔ بڑی امی اپنے کلب چلی جاتی ہیں، امی اسپتال، اور چاچی جان تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی جب سے شاہ گیا۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولی، سارا کام مجھ پر آ گیا، اب ایک ننھی سی جان اور اتنے کام، بہت ناانصافی ہے۔ اسما نے مانور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے نکالا تھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تاکہ وہ کچن کا نیچے کا فرش آرام سے دھو سکے۔ تم بہت چنڈالن ہو، میری رمیس آپا سارے کام کرتی تھی، پھر بھی ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہوتا تھا، اور تم تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو، دفعہ ہو، مرو کچن میں۔ وہ جھنجلا کر کہتی ہوئی باہر آ کر اداس منہ بنائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کب اتنا گزر گیا کہ سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کمروں میں چلے گئے۔ اسما نے آواز بھی لگائی تھی پر وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ آواز سن ہی نہ سکی۔ اسما سمجھی کہ مانور جا چکی ہے تو وہ ساری لائٹس آف کر کے چلی گئی۔ راہیل لیٹ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے تھک کر گھر لوٹا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے اس کی نظر اندھیرے میں اداس بیٹھی مانور پر پڑی۔ ایک مجنوں کا دل تھا، جلن تو ہونی تھی، جب سے شاہ زیب گیا تھا وہ ہر وقت مرجھائے پھول کی طرح نظر آتی تھی۔ اب یہ بات راہیل کو کھٹکنے لگی تھی، دل میں اس قدر جلن محسوس ہوئی کہ آج اس کے سامنے جا کر پوچھ ہی لیا۔ ایک حسرت ہے دل میں کہ جس طرح شاہ کے ساتھ ہو اس طرح میرے ساتھ ہوتا تو کیا تم تب بھی اتنا ہی اداس ہوتی؟ مانور تب نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھی۔ جیسے ہی راہیل کی بات کانوں کے سماع سے ٹکرائی اس نے نظریں اٹھا کر بغور راہیل کو دیکھا۔ آنکھوں میں نفرت اور بہت سے سوال تھے جنہیں دیکھ راہیل حواسوں میں لوٹا تھا۔ اس نے خود منع کیا مانور کے رشتے سے، یہ یاد آتے ہی چھوڑو، مجھے اس کا جواب نہیں جانا۔ نہ جانے کیوں دل یہ سوال کر بیٹھا۔ وہ خود ہی کو ملامت کر نظریں چرا کر جانے لگا، ابھی پہلی سیڑھی چڑھی تھی۔ ایک حسرت میرے دل کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو سکون سے جینے نہیں دیتی کہ آخر ثانیہ آپا میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ اتنی بری تھی کیا میں جو آپ نے فوراً ریجیکٹ کر ڈالا؟ وہ بھی جلے دل سے سوال کر رہی تھی۔ راہیل اس کا سوال سن حیرت سے پیچھے مڑا تھا۔ راہیل اس کے پاس آ کر، تم غلط سمجھ رہی ہو، ثانیہ صرف میری دوست ہے، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں نے منع صرف ابھی وہ اپنی صفائی پیش کرتا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے منع کیوں کیا، اب 7 لڑکے ایک جیسے ہوتے ہو، دل میں کچھ، زبان پر کچھ۔ مجھے ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آیا کرتی تھی، میں پاگل ان فریبی آنکھوں کے جال میں پھنس گئی۔ پر بعد میں علم ہوا کہ آپ کی آنکھیں تو نہ جانے کتنوں کو اس فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، سنا آپ نے، صرف نفرت، اور اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوں تو بھی آپ سے شادی نہ کروں۔ مانور حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ اس سنگ دل کو کیسے توڑا اس نے، اس کا ننھا سا دل جس نے ابھی خواب سجانا شروع ہی کیا تھا۔ میں دھوکے باز نہیں، بس اتنا ہی کہوں گا اپنی صفائی میں۔ راہیل نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ جو اس نے آنکھوں میں پڑھا وہ کہ فریب نہیں، اس کی سچی محبت ہے۔ مانور اس کی بات سن تنزیہ بولی، ٹھیک کہا آپ نے، آپ صرف دھوکے باز نہیں، ظالم فریب بھی۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ سامنے دیکھا دونوں نے تو دادو کھڑی تھی۔ مانور نے دیکھا وہاں سے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کہا تھا نا، بتا دو اس کو، وہ سمجھ جائے گی تمہاری نہ کی وجہ، بلکہ انتظار بھی کرے گی، پر تم نے میری نہ سنی۔ تمہارے حق میں میری ہر کوشش ناکام ہے، تم نے واقعی میری بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ اتنی محبتیں آنکھوں میں لیے پھرتے ہو اتنی لفظوں میں بیان کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، تم کہو تو پھر سے بات کروں؟ بولو۔ دادو بڑی محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ راہیل بغیر کوئی جواب دیے چلا جاتا ہے۔
میں تمہاری دادو ہوں، وہ بھی جانتی ہوں جو تم کہتے ہو اور وہ بھی جو تم نہیں کہہ پاتے۔ میں ایک بار پھر ملک سے بات کروں گی۔ دادو نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ رحیل کے لیے پھر سے راہیں ہموار کریں گی۔ مانور اپنے کمرے سے نکلی تو شہزیب کے کمرے میں لائٹ آن نظر آئی۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، یہ سوچ کہ شاید وہ واپس آ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی، پر قدم رکے یہ دیکھ کہ شہزاد کسی سے وہاں کمرے میں کھڑا بات کر رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، پیسے مل جائیں گے تمہیں وقت پر۔ اپا کو کمزور مت پڑنے دینا، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ شہزاد کو فون پر بات کرتے دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شہزیب سے مسلسل رابطے میں ہے، پر اگر وہ شہزیب کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے تو یہ بات انہوں نے چھوٹی چچی جان کو کیوں نہیں بتائی؟ اور آپا کے بارے میں کیا بات چل رہی تھی؟ وہ تو انڈیا گیا تھا سنگر بننے، پھر آپا کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ نندے سوال دماغ کو گھیر رہے تھے، پر ان کا جواب صرف شہزاد یا خود شہزیب کے پاس تھا۔ شہزاد شہزیب کے ہی موبائل سے جو وہ یہاں گھر چھوڑ کر گیا تھا بات کر رہا تھا۔ شہزاد بھائی کمرے سے باہر آنے لگے تو وہ دیوار سے بالکل چپک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے کہ مانور کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکے۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں چلی آئی، سیل اٹھا کر کال ملا دی، آخری ڈائل نمبر پر۔ وہ بار بار باہر کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، اسے ڈر تھا کوئی آن نہ جائے۔ دوسری جانب کال اٹینڈ ہوئی۔ ہیلو، لمحے بھر کے لیے تو مانو مانور کی سانس تھم گئی، یہ واقعی شہزیب کی آواز تھی۔ مانور کو فوراً پہچان گیا تھا، بے ساختہ نام منہ سے نکلا۔ خوشی و غم کی کیفیت اتنی ملی جلی کہ الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں تم مانور ہو، بات تو کرو مجھ سے، 2 ہفتے ہو گئے تمہاری آواز سنے۔ اس کی آواز میں بےتابی تھی جو اس کے الفاظ میں جھلک رہی تھی۔ مانور زور زور سے رونے لگی۔ 2 ہفتوں کی جدائی نے کتنا ستایا تھا یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ یار رونا تو بند کرو، مانو بلی پلیز رونا بند کرو پلیز، میری خاطر۔ وہ بولے جا رہا تھا اسے چپ کرانے کے لیے، پر اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تجھ سے دل کا رشتہ جوڑا پل دو پل میں ٹوٹتا نہیں، بندھن دلوں کا چھوٹتا نہیں، میرے دل کا تیرے دل سے رشتہ پرانا ہے۔ مجھے پہلے ہی بہت گلٹ ہے یار، اب بہت شرمندہ مت کرو، مجھ سے بات کرو پلیز، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کیسی ہے تمہاری طبیعت اب؟ اس نے خود کو سنبھالا تھا، اپنے آنسو صاف کر۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مانور نے بڑی ہمت جٹائی تھی۔ شہزیب نے مانور کی آواز سنتے ہی اپنی آنکھیں سکون سے بند کر لیں، پر ایک آنسو محبت بھرا خود ہی آنکھوں سے جھلک گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا میری بات سنو، مجھے کام ہے۔ شہزیب کے پیچھے سے مسلسل شور کی آوازیں آ رہی تھیں، پر مانور ابھی بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے جانا ہے، میری بات غور سے سنو، کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، یہاں تک کہ شہزاد بھائی کو بھی نہیں۔ یہ سیل وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، میں خود تمہیں فون کر لوں گا مناسب وقت دے کر، تم صرف میرے فون کا انتظار کرنا، اوکے؟ شہزیب نے کہا تو وہ اسبات میں سارے لانے لگی۔ وہ اللہ حافظ کہتی اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ کتنے سوال تھے جو اس سے پوچھنے تھے، اس نے کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا کہ کب کرے گا کال، کس وقت، کس دن اور کس نمبر پر۔ وہ یہی سوچتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ کہتے ہیں وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، کچھ یوں ہی شہزیب کے ساتھ ہوا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑا باہر بارش دیکھ رہا تھا۔ آج تو بادل باولے ہوئے جا رہے تھے، صبح سے برسنے کے باوجود تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بارش سے باہر کا جہاں حسین ترین ہو گیا تھا، پر اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی۔ شاید دیوانہ تھا نا، اس لیے محبوب کو تلاش کرنا تو حق تھا اس کا۔ آنکھوں میں اس خوبصورت لڑکی کا سراپا اتر آیا تھا، کیسے وہ سفید قمیض، پیلے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور سفید نیٹ کا دوپٹہ، شانوں پر ڈالے بال کھولے، سادگی کا حسن لیے اس کے کمرے میں بغیر دروازہ نوک کیے اندر چلی آئی تھی۔ تم یہاں کمرے میں بیٹھے ہو اور باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، جلدی چلو میرے ساتھ گارڈن میں۔ کہتے ہوئے مانور نے اس کے ہاتھ سے قلم چھینا تھا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ رکو میں چھتری لے لوں، اس نے چھتری ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسور بولی، تم تو بوڑھی روح ہو۔ وہ بارش کو دیکھ جھوم اٹھی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں بارش نے پورا بھگا دیا تھا اسے، پوری بھیگی بھیگی سی ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل شہزیب سے کچھ بول رہی تھی، پر اسے تو کوئی لفظ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اس لمحے محو کر رہ گیا تھا، اس کا خوبصورت سراپا خود سے نظر ہٹانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ شہزیب کے پاؤں خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ مانور طاق میں بیٹھی تھی، جیسے ہی وہ قریب آیا اس کی چھتری پر جھپٹ کر اسے دور پھینکا تھا اور خوب ہنسنے لگی تھی۔ بارش کا مزہ لو بوڑھی روح، دیکھو بارش میں سب کتنا حسین ہو گیا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ شہزیب نے اس کے وجود کو تکتے ہوئے کہا، ہاں بہت حسین۔ اور آج 1 سال گزر جانے کے بعد یہی الفاظ اس کے لبوں پر تھے، ہاں بہت حسین۔ اس نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، کیا چیز بہت حسین ہے؟ شازیہ آپا اس کی بات سن پوچھ بیٹھی۔ بارش اور کیا؟ کہتا ہوا وہ اپنی اداس آنکھوں میں چھپائے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔
آج بہت بڑا دن ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم کیس جیت گئے۔ اب آپ کے بچوں کو آپ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اوپر سے کل بھائی لندن کی ٹکٹ بھیج دیں گے۔ اس کمینے فرحان کا کوئی خوف باقی نہ رہے گا آپ لوگوں کے لندن شفٹ ہو جانے کے بعد۔ مسکراتے ہوئے اس نے گرم جوشی سے آپا کا ہاتھ پکڑ کہا، ہم تو چلے جائیں گے پر تمہارا کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو کر بولی، اوہو، میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو میں بھی گھر لوٹ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں معافی مانگوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کوئی کیسے اتنا ہینڈسم لڑکے سے ناراض رہ سکتا ہے؟ وہ تھوڑا اتراتے ہوئے بولا تو آپا مسکرا دیں، پر اگلے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر بولی، پر سب بہت غصے ہیں تم پر۔ انہوں نے مانور تک کو تم سے رابطے میں نہیں رہنے دیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دیں گے؟ آپا کے چہرے پر فکر آیا تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے دیکھ سب کے دل خود بخود پگھل جائیں گے۔ اس نے آپا کو مسکراتے ہوئے کہہ تو دیا تھا، پر اسے خود ہی اپنی کہی بات پر اعتبار نہ تھا۔ ایک سال کے اندر بہت بار اسے بلایا گیا، بڑے ابو اسے لینے انڈیا بھی آئے، پر وہ نہیں مانا۔ اس لیے سب گھر والوں کی ناراضگی عروج پر پہنچ چکی تھی، پر وہ مجبور تھا۔ آپا کو اس نازک وقت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شہزیب نے اسے ایک سال میں دوست کم مگر دشمن زیادہ بنا لیے تھے۔ یہ اس کی جان کے در پہ تھے۔ ان میں سر فہرست فرحان تھا، جو اس کے خون سے اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آپا کو لندن بھیج کر شہزیب اور شہزاد ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ شہزاد نے شہزیب کو دیکھ سوال کیا۔ میں خود نہیں جانتا، سوچ رہا ہوں پاکستان جا کر کہیں چھپ کر کچھ ماہ گزار لوں، جب تک اس فرحان کا دماغ بھی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر میں گھر آیا تو کہیں وہ گھر والوں کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے شہزاد کو دیکھ معنی خیز انداز میں کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی اس نفسیاتی آدمی سے کسی قسم کی بھلائی کی امید نہیں ہے، اور ہاں، تمہاری منگنی ٹوٹ رہی ہے، انہوں نے خبر دینے والے انداز میں کہا۔ خالہ نے کہہ دیا کہ اگر تم 2 ماہ کے اندر اندر واپس نہ آئے تو تمہاری منگنی سعدیہ سے توڑ دیں گے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے منگنی ختم کرنے کا۔ اب جو حالات ہیں اس میں اگر منگنی ٹوٹ جائے تو سعدیہ کی زندگی پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ سب قریبی رشتہ دار اس حقیقت سے واقفیت رکھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے منگنی توڑنی پڑی ہے۔ البتہ لڑکی میں کوئی خامی نہیں۔ مزمل سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم 2 ماہ تک گھر نہ آئے تو سعدیہ کی شادی مزمل سے طے ہو جائے گی، جو تمہارے فائدے کی بات ہے۔ شہزاد نے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو یہ سن شہزیب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو میں شروع سے جانتا ہوں کہ تم سعدیہ سے منگنی نہیں رکھنا چاہتے تھے، پر یہ نہیں جانتا کیوں۔ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں سعدیہ جیسی خوبصورت لڑکی پسند نہیں؟ کیا کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ شہزاد نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا بھائی کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں، پر جب وقت آئے گا تو یقین مانیں اپنی خوشی سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا۔ شہزیب نے مسکراتے ہوئے شہزاد کا ہاتھ جو کندھے پر رکھا تھا اپنے ہاتھ میں گرم جوشی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دونوں بھائی واپس پاکستان لوٹ آئے۔ اپنی زمین، اپنی مٹی، اپنی دھرتی، یہ الفاظ بہت سنے تھے بچپن سے، مگر احساس اور ان الفاظوں کا مول آج ہوا تھا جب ایک سال کسی اور ملک میں گزار کر آیا تھا۔ دل مٹی کی سوندھی اور میٹھی خوشبو سے باہر آیا تھا، پر ایک اور احساس تھا جو جھگڑ رہا تھا اسے۔ اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا تھا۔ اس میں دل میں جانی خواہش جنم لے رہی تھی کہ کہیں سے مانور مسکراتی ہوئی چھم سے سامنے آ جائے۔ اس لمحے بس دل یہی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے وہ آ جائے اور سامنے مسکراتی ہوئی کھڑی ہو جائے، جیسے بچپن سے ہمیشہ ہاتھ بڑھا کر کہتی ہے کہ چلو شاہ، جلدی چلو۔ ویسے ہی آج کے ہر بار تو میں اس کا ہاتھ تھامنے میں تھوڑی نخرے دکھاتا ہوں، پر اس بار جھٹ سے پکڑ لوں گا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ شہزیب نے واپس آ کر فلیٹ میں تیسرے فلور پر خالی پورشن لے لیا تھا کچھ ماہ رہنے کے لیے۔ کیفے ہاؤس میں بیٹھی وہ اکیلی کافی انجوائے کر رہی تھی، کھوئی کھوئی معلوم ہو رہی تھی دیکھنے میں۔ میں کب تک امید باندھے بیٹھی رہوں شاہ، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری شادی اور ہماری منگنی ٹوٹنے کی خبر سن ضرور دوڑے چلے ہوگے۔ وہ سیل میں شہزیب کی تصویر کو دیکھ کلام کر رہی تھی۔ سر، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ ویٹر نے سوال کیا تھا شہزیب سے، جو ابھی ابھی ٹھیک سعدیہ کے پیچھے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ 1 کپ کولڈ کافی۔ شہزیب نے جیسے ہی ویٹر سے کہا، سعدیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ آواز سن وہ فوراً پیچھے پلٹی تھی۔ شاہ، اس کا دل جھوم اٹھا تھا شہزیب کو دیکھ۔ سعدیہ آنکھوں میں نمی لیے مسکراتے ہوئے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بولی۔ البتہ شہزیب سعدیہ کو دیکھ چونکا تھا۔ اسے سعدیہ سے یوں ملنے کی ہرگز امید نہ تھی۔ شہزیب اسے دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سعدیہ بھاگتے ہوئے آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤگے۔ سعدیہ خوشی کے مارے ہوش کھو بیٹھی تھی، جبکہ شہزیب ابھی تک شوق میں تھا۔ کافی اور ان میں موجود ہر شخص کی نگاہ کا مرکز بنے ہوئے تھے دونوں۔ سعدیہ، سب دیکھ رہے ہیں، ہٹو۔
سعدیہ نے شہزیب کی بات سن ہوش کیا تھا اور دھیرے سے اس کے سینے سے ہٹ کر اس کا چہرہ ترسی نگاہوں سے تکنے لگی۔ شہزیب اس کی ہٹتے ہی تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا تو سعدیہ بھی پھرتی سے اپنی ٹیبل سے سیلا اور پاؤچ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ سعدیہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ شہزیب اسے اگنور کر بائک پر بیٹھ رہی تھا کہ وہ برق کی تیزی سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سعدیہ بائک سے اترو۔ شہزیب نے ہلکی سی گردن اس کی جانب موڑ سنجیدگی سے کہا۔ میں کیوں اتروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم مجھے دیکھ بھاگ کیوں رہے ہو؟ سعدیہ کنفیوز تھی جو اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ میں نے کہا بائک سے اترو، وہ غصے سے بولا۔ میں نے بھی کہا نا میں نہیں اتروں گی۔ وہ پیچھے سے شہزیب کو اپنے ہاتھوں کے اثار میں جکڑ بولی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ اور اترو۔ شہزیب اپنے غصے سے بھپر کر بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر سے اپنی پیشانی لگا کر، تم مجھے اپنے اس غصے سے ڈرا نہیں سکتے، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ آخری جملہ اس نے التجائی انداز میں ادا کیا تھا، جیسے سن وہ مجبور ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ کا اثار کھول بائک سے اترا تھا۔ چلو۔ وہ واپس کیفے ہاؤس میں جاتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتی ہوئی ساتھ بولی۔ کیسے ہو؟ سعدیہ کی آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے۔ وہ بہت پیار سے سوالیہ ہوئی۔ جواب نہ ملنے پر اتنی محبت سے دوبارہ سوال دہرایا تھا۔ کیسے ہو تم؟ اتنا ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ میری خاطر پاکستان چلے آئے ہو اور مجھ سے ہی منہ موڑ کر بھاگ رہے ہو؟ سعدیہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ بڑے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، اور یہ غلط فہمی نکال دو کہ تمہارے لیے پاکستان آیا ہوں۔ وہ بے رخی سے گویا، مگر وہ اتنی خوش و پرسکون تھی کہ اس کا بے رخی بھرا جواب سن بھی مسکرا دی، جس پر وہ تعجب سے سعدیہ کو دیکھنے لگا۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ صحیح سوچ رہے ہو نا؟ سعدیہ نے اس کی تعجب بھری نگاہ پڑھ جواباً کہا۔ تو تم اگر پیار بھری باتیں کرتے یا کوئی رومانٹک ڈائلاگ بولتے تو مجھے آکورڈ فیل ہوتا، لگتا یہ شاہ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو میرا شاہ نہیں ہے، مگر تم نہیں بدلے، یہ دیکھ خوشی ہو رہی ہے، اپنا پن محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یہی میرا شاہ ہے۔ آنکھوں میں غصہ، ہونٹوں پر انکار، دل میں میرے لیے بہت سارا پیار۔ سعدیہ کی آنکھیں لب و لہجہ پیار برسا رہا تھا۔ وہ شہزیب کی بے رخی کو خاطر میں لا ہی نہیں رہی تھی۔ سعدیہ پلیز خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، کس زبان میں تمہیں سمجھاؤں کہ تمہاری خاطر نہیں آیا؟ شہزیب نے پھر سے اپنی کئی بات دہرائی تھی۔ اچھا جی چلو مان لیتے ہیں کہ تم میرے لیے واپس نہیں آئے، تو پھر کس لیے آئے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے ابرو اچکائے پوچھنے لگے۔ تمہاری بات ختم ہو گئی تو مجھے اجازت ہے جانے کی؟ شہزیب نے سخت میری سے سوال کیا۔ بس کر دو، کتنا غصہ ہو گیا، میں تو پہلے ہی سب سے کہہ رہی تھی کہ مت کرو، وہ واپس آ کر مجھ سے بہت ناراض ہوگا، پر کوئی مانا ہی نہیں، سب کو یہی طریقہ نظر آ رہا تھا تمہیں واپس بلانے کا، اور پھر میں بھی پریشان ہوگی تمہارے لیے، بس اس لیے سب کا ساتھ دے دیا۔ ایک مذاق کی بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں؟ وہ مثالے دار نیوز سنانے کے انداز میں گوئی ہوئی۔ مانور کو یقین تھا تم نہیں آؤ گے، میں نے بڑے بھرم سے کہا اسے کہ بات میری ہو رہی ہے اب، وہ دوڑا چلا آئے گا منگنی ٹوٹنے کی خبر سن، دیکھو تم نے واپس آ کر اسے غلط اور مجھے صحیح ثابت کر دیا۔ اس کی بات سن شہزیب الجھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ منگنی ٹوٹنے والی نہیں تھی؟ نہیں بھائی ہرگز نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کرنے کی سوچ بھی سکتی ہوں؟ پھر شہادت کی انگلی اپنی جانب کر، یہ دیوانی مرنا جائے گی تمہاری۔ وہ شہزیب کے وجود کو گہری بولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ارے یہ تو تمہیں واپس بلانے کے لیے جال پھینکا تھا، اور اس کے لیے بس تھوڑا سا شہزاد بھائی کا استعمال کیا، جو بیچارے اتنے سیدھے ہیں کہ سمجھ ہی نہ سکے کہ ہم سب ان کے ذریعے تم تک بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ سعدیہ کی باتیں اسے مزید الجھا رہی تھی۔ تم لوگ جانتے تھے کہ میں شہزاد بھائی سے رابطے میں ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جواب میں سعدیہ نے مسکت میں سر ہلا دیا۔ شہزیب یہ سن پریشان ہوا تھا۔ ویسے مانور کی منگنی والے دن تم نے نہ آ کر میرے سارے برے خیالات جو ذہن میں ہر وقت گردش کرتے تھے انہیں سٹاپ لگا دیا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ شہزیب بیچ میں ہی بول پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ کس کی منگنی؟ شہزیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے دوبارہ سوال کیا۔ مانور کی منگنی؟ اور کس کی منگنی ہوئی ہے اس 1 سال میں؟ سعدیہ کی کہتی ہے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آواز تو کام کرنا ہی بند ہو گئے تھے، ایسے لگ رہے جیسے کسی نے جسم سے روح نکال لی ہو۔ شہزیب کا منہ مارے شوق کے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ویٹر شہزیب کا آرڈر لے کر آیا تھا، مگر وہ اٹھ کر بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ سعدیہ اسے تکتی سی رہ گئی تھی۔ وہ اکیلا کھڑا بالکنی میں سوچوں میں گم سم تھا۔ فون اتنی دیر سے بج رہا تھا، مگر وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے فون کے بجنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور وہ لمحہ جو اس نے مانور کے ساتھ گزارا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ابھی تک دل ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اسے کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں غلطی ہوئی سے جو اتنی بڑی قیامت آئی اس کی زندگی میں، اور وہ بے خبر رہا۔ وہ میری ہے، صرف میری۔
اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، منگنی ہو گئی تو کیا، شادی تو نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کمرے میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سعدیہ کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ حیران ہوا تھا۔ ہاں میں، کہتے ہوئے سعدیہ اندر گھسی چلی آئی تھی۔ سامان پیک دیکھ، کہیں جا رہے ہو کیا؟ ہاں اپنے گھر، وہ سیل اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ پھر میں خالہ کو فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ خوش ہو کر اس نے اپنے سیل میں بیگم شمسہ کا نمبر ملایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہوئے شازیب نے اس کے ہاتھ سے سیل چھینا تھا۔ وہ سامان لے کر بائک پر بیٹھا تو سعدیہ، سامان میری کار میں رکھ دو، اس نے منت والے لہجے میں کہا تو وہ مان گیا۔ سعدیہ اسی کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ شازیب کے کندھے پر رکھا تو اس نے مضبوطی سے، پکڑو مجھے، کہیں گر ور مت جانا۔ شازیب اچھی طرح سعدیہ کے ضدی مزاج سے واقفیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے اترنے کا کہے گا تو یہ صرف لفظوں کا ضیاع ہوگا، ماننا تو اس نے ہے نہیں، اس لیے اسے مڑ کر دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شازیب نے کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کی تو اس نے پیچھے سے شازیب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مسکرانے لگی۔ سعدیہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے خوشی کے مارے۔ وہ شازیب کے قرب کو، اس کی مہک کو محسوس کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ بائک دنیا کی سب سے خوبصورت سواری ہے، جو آپ کو آپ کے ہمسفر کے اتنے قریب لے آتی ہے کہ وہ خود مجبور ہو جائے کہنے پر، مجھے مضبوطی سے تھام لو۔ شازیب اپنے سادے سے کپڑوں میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ براؤن رنگ کی جیکٹ اور بلیک رنگ کی پینٹ اس کے سفید رنگ پر قیامت ڈال رہی تھی۔ سعدیہ سو جان فدا ہو رہی تھی اس پر۔ وہ اکیلے ٹیرس پر بیٹھی تھی، اداسی کہ اچانک ایک انجانی خوشی نے اس کے دل میں جنم لیا۔ اس کا دل کہنے لگا کہ شازیب واپس آ رہا ہے۔ دل کی اس انجانی خوشی کی لہر نے اسے کھڑا کر دیا اور وہ دروازے پر بے صبروں کی طرح دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل امید باندھ رہا تھا کہ وہ آج آئے گا۔ مانا تم یہاں ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، چلو میرے ساتھ نیچے، اسما نے پیچھے سے زوردار آواز میں کھڑے ہو کر کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل کہہ رہا اچھا آئے گا۔ وہ اسما کی جانب مڑ پر امید نظروں سے بولی۔ جو تمہاری منگنی میں نہیں آیا، تمہاری زندگی کے اتنے خاص دن، تم کیوں پھر اس کا ہر روز انتظار کرتی ہو؟ اگر وہ ابھی واپس آیا صرف سعدیہ کے لیے تو واقعی میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسما نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی کیوں، پر آج بہت اسٹرانگ فیلنگز آ رہی ہیں کہ شاہ آج آئے گا۔ مانور پنک رنگ کے سادہ سے سوٹ میں کھلتے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ ہاف بال کیچر کیے ہوئے وہ تو سادگی میں بھی حسن جھلکا رہی تھی۔ مانور ہوا کی وجہ سے اڑتے ہوئے بالوں کو جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ ہے میں تو روز دعا کرتی ہوں بس وہ آ جائے، سعدیہ کے لیے ہی صحیح۔ ہاں دکھ ہوا تھا جب وہ دادو کے خود جا کر اسے بلانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ مانور ابھی بول ہی رہی تھی کہ بائک کے ہارن کی آواز آئی۔ اسما مانور دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ مانور شازیب کو دیکھ خوشی کے مارے جھوم اٹھی۔ اسے صرف بائک پر بیٹھا شازیب نظر آیا تھا۔ وہ شازیب کو دیکھنے میں ہی اس قدر مگن تھی کہ اس نے پیچھے بیٹھی سعدیہ کو دیکھا ہی نہیں، جبکہ اسما نے دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگتی اور اعلان کرتی ہوئی تھی، شاہ آ گیا، شاہ آ گیا، بڑی امی کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں شازیب آ گیا ہے، چاچی جان دیکھیں آپ کا بیٹا آیا ہے، علی بھیا دیکھیں شازیب آیا ہے۔ اوہو میں پاگل ہو گئی ہوں، علی بھیا کہاں سے آئیں گے، وہ تو عمرے پر گئے ہوئے۔ وہ اپنے ہی سر پر ہلکی سی دف لگاتے ہوئے بولی۔ مانور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ پورے گھر میں اسی کی خوشی سے کھنکتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ سب لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ مانور کا دوپٹہ کارنر پر رکھے ہوئے گلدستے میں الجھ گیا، پر وہ اتنی خوش اور شازیب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب کہ دوپٹے کی پرواہ ہی نہ کی۔ دوپٹے کو وہیں چھوڑ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب دروازہ کھلا تو مانور بالکل سامنے آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ بےتابی کا عالم اپنے عروج پر تھا۔ جسے دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا، اسے دیکھے پورا ایک سال گزر گیا تھا۔ شمسہ بیگم کچن سے تیز قدم بڑھاتی ہوئی نکل آئی تھیں۔ کامران اور رحیل وہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جو مانور کی بات سن کھڑے ہوئے تھے۔ شہزاد نے جب مانور کی آواز سنی تو اسے لگا کہ مانور مذاق کر رہی ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ رحیل کی والدہ بھی اپنا کام چھوڑ دوڑی چلی آئی تھی۔ مانور کی بچی، مذاق کی ایک عادت ہوتی ہے، سب کو پاگل بنا دیا، کامران نے مانور کو گھورتے ہوئے کہا جب دروازے سے شازیب کے بجائے سعدیہ کو اندر آتے دیکھا۔ مانور وہیں کھڑی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس نے تو شازیب کو دیکھا تھا، یہ سعدیہ کہاں سے آ گئی؟ وہ آیا ہے مانور، ٹھیک دیکھا تھا تم نے، وہ اپنی منگیتر کی خاطر واپس چلا آیا ہے۔ گر گیا ہے شازیب آج میری نظروں سے، خود غرضی کی انتہا کی ہے اس نے۔ اسما نے بھری بھری آواز میں اس کی آنکھوں کی الجھن کو پڑھ جواب دیا تھا، جس پر مانور اس کا چہرہ تکنے لگی۔ دیکھیں میں اپنے ساتھ کسے لائی ہوں، سعدیہ کہتی شازیب گھر میں داخل ہوا تھا۔ سب گھر والوں کی آنکھیں اسے دیکھ چمک اٹھی تھیں۔ مانور اسے دیکھ بت سی بن کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ترستی آنکھیں اس کے دیدار سے سیراب ہوئی تھیں۔
وہ اپنی جگہ کھڑی سر تپاؤں شہزیب کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ میرا بیٹا، میرا بچہ، شہزیب کی والدہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے سینے سے آ لگی تھیں۔ کامران ریل دونوں ہی تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کامران نے تو چاچی کے گلے سے ہٹنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ بھی ساتھ ہی گلے لگ گیا تھا، جبکہ ریل اس کے برابر کھڑا ہو کر اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ماں ہٹی تو دونوں بڑی امیوں نے اسے ممتا کی آغوش میں لیا تھا۔ وہ تو پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھا۔ سب نے اپنے دلوں پر جو ناراضگی کے بڑے بڑے پتھر رکھ لیے تھے، وہ تو اسے دیکھتے ہی پگھل گئے تھے۔ تو آ گئے لاڈ صاحب آپ۔ شہزیب نے اپنی دونوں بڑی امیوں کے گلے لگا ہوا تھا، بہت افسردہ تھا وہ، مجبوریوں نے اس کے پاؤں جکڑ رکھے تھے، ورنہ دل تو اس کا بھی مچلتا تھا سب گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ آج جب وہ مانور کی خاطر پھر سے چلا آیا تھا تو اس کے باپ نے غصے سے آ کر اس پر سامنے کھڑے ہو کر طنزیہ کہا تھا۔ افتخار صاحب کی آواز سن وہ اپنے والد کے روبرو آ کر کھڑا ہوا، پر نظریں جھکائے ادب کے ساتھ۔ کیسے آنا ہوا؟ پیسے ختم ہو گئے، یا تمہارے بھائی نے بھیجنا چھوڑ دیے، یا تمہارے اس دوست نے تمہیں دھوکہ دے دیا، یا اب جائیداد میں حصہ لینے چلے آئے ہو اپنا؟ بولو۔ افتخار صاحب اصیلی آواز میں استفسار کر رہے تھے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ شہزیب کے جواب نہ دینے پر انہوں نے پھر سے غصے سے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم چپ چاپ کھڑے رہو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم معاف کر دیں گے تمہیں، اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو بھول ہے تمہاری۔ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا، کیوں آئے ہو واپس؟ شہزیب بہت چھوٹا تھا ابھی عمر میں، بہت غمزدہ تھا، جو اس پر بیتی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 مرتبہ تو موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا، پر اتنی چھوٹی عمر میں بہت بڑی جنگ فتح کر کے اکیلا آیا تھا وہ۔ رونا چاہتا تھا اپنے باپ کے سینے سے لگ کر۔ آنسو اتنے یادوں میں بہائے تھے کہ اب تو خشک ہو چکے تھے، بس خاموش کھڑا ڈانٹ سنتا رہا، کیونکہ کان بہت ترسے تھے اس ڈانٹ کو سننے کے لیے۔ شہزیب نے مانور کی طرف نگاہ تک نہ اٹھائی، جانتا تھا وہ بالکل سامنے کھڑی ہے۔ شہزادہ اپنے والد کی آواز سن اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ شہزیب کو اچانک دیکھ چونکا تھا۔ مانور زیادہ تو نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے شہزیب کے ساتھ، کیونکہ شروع کے صرف 4 ماہ ہی وہ رابطے میں رہ سکی تھی۔ شہزیب معافی مانگ لو ڈیڈ سے، شہزاد نے شہزیب کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ سب جانتے تھے بس معافی مانگنے کی دیر ہے، سارا غصہ جو افتخار صاحب کی آنکھوں میں غائب ہو جائے گا، اور وہ محبت جو اس غصے کے پیچھے چھپی ہے ظاہر ہو جائے گی۔ شہزیب نے کچھ نہ کہا، بس سینے سے جا لگا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں یہ منظر دیکھ۔ ہٹو شہزیب، افتخار صاحب بغیر ہاتھ لگائے ذرا سخت لہجے میں ہٹنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ تو اتنی مضبوطی سے چمٹا تھا کہ وہ پہلے تو 2-3 بار کمزور سی کوشش کرتے رہے اسے ہٹانے کی، مگر باپ کا دل تھا اور لخت جگر اس سے چمٹا تھا، کیسے ہٹاتے اسے؟ شہزیب رونے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم رو گے اور میرے گلے لگ جاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اس بار افتخار صاحب کی آواز بھر آئی تھی۔ شہزاد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں معاف کر دیں التجا کی تھی۔ معاف کر دیں چاچا جان، کیا رو رہا ہے؟ مانور افتخار صاحب کے پیچھے کھڑی تھی، کیونکہ شہزیب کا منہ اس کی طرف تھا، اس لیے وہ روتا ہوا دیکھ پا رہی تھی اسے، اور اسے روتا دیکھ وہ بھی رونے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں شہزیب کہ تم سنگر بننے نہیں گئے تھے۔ یہ سنتے ہی شہزاد، مانور اور شہزیب تینوں چونکے تھے۔ شہزیب گلے سے ہٹ کر اپنے والد کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہندوستان کیوں گئے تھے تم؟ کیا کیا تم نے 1 سال وہاں؟ میں نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا تھا، تم پر شہزاد کو نظر رکھنے کو کہا تھا، پر میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ شہزاد جھوٹ بولتے ہیں تمہارے متعلق مجھ سے۔ اب تم دونوں بھائی سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ افتخار صاحب نے روبدار آواز میں پوچھا تو دونوں بھائی پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ تم دونوں، پر شہزیب میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم خود آ کر مجھے نہیں بتا دیتے۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگے۔ میرا بیٹا یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، شہزیب کی ماں نے زور سے اعلان کیا تھا تاکہ افتخار صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، رکھ لو اپنے بیٹے کو اس گھر میں، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ فقط کسی کہہ کر وہاں سے چلے گیا۔ بیٹا تو تھک گیا ہوگا، اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے۔ راحیل کی والدہ نے شہزیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا۔ مانور اور اسما برابر میں کھڑی تھی۔ اسما منہ موڑ واپس سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ شہزیب سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مانور وہیں کھڑی رہی۔ اسے امید تھی کہ اب وہ چلتا ہوا خود اس کے پاس آئے گا۔ چلو شہزیب، شہزاد نے اسے کہا تو وہ نظریں نیچے کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مانور مسکرا رہی تھی اسے اپنی آنا آتا دیکھ، مگر وہ یہ دیکھتی رہ گئی کہ شہزیب اس کے برابر سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ گیا، مگر اس سے بات کرنا تو دور، دیکھا تک نہیں ظالم نے۔ مانور مڑ کر حیرت سے شہزیب کو اوپر زیادہ دیکھنے لگی۔ یہ بات سعدیہ نے بھی محسوس کی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے میں نظر نہ آئی ہوں،
ویسے بھی وہ رو رہا تھا بیچارہ۔ مانو نے اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کو ایک دم جھٹک دیا تھا اور اس سے بات کرنے خود ہی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ شہزاد نے کمرے میں جاتے ہی سوالات پوچھنا شروع کر دیے تھے۔ تم کیوں آ گئے؟ شہزیب نے آیا سنجیدہ ہو کر اپنی امانت لینے۔ مانو نے جب شہزیب کے الفاظ سنے تو اسے صدمہ لگا اور وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شہزیب نے شہزاد کو سادگی کی کئی پوری بات بتائی۔ کیا یہ پلان تھا تمہیں واپس بلانے کا؟ تمہاری منگنی ٹوٹنے والی نہیں ہے؟ شہزاد حیران و پریشان ہو کر سوالیہ انداز میں جی۔ شہزیب نے اس بات میں سر لایا بھائی آپ نے مجھے مانور کی منگنی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ جس پر شہزاد نے اسے بتایا کہ 6 ماہ پہلے مانور کی ضد پر دادو سے خود منانے گئی تھی انڈیا تاکہ وہ مانور کی منگنی اٹینڈ کرنے آئے۔ یہ سن شہزیب فوراً بول پڑا کہ دادو تو اس سے ملنے کبھی انڈیا آئی ہی نہیں۔ جس پر شہزاد تعجب سے ارے انہوں نے تو مجھے خود مجھ سے آ کر کہا تھا کہ شہزیب نے منع کر دیا آنے سے، اور وہ بیچارہ آتا بھی کیسے اتنے نازک موڑ پر جو چل رہا ہے۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ مانور کی منگنی کے بارے میں تم سے دوبارہ بات نہ کروں، تمہیں دکھ پہنچے گا منگنی اٹینڈ نہ کر پانے کا۔ انہوں نے شازیہ آپا کو بھی منع کر دیا تھا تم سے اس بارے میں بات کرنے سے، تمہیں بہت دکھ ہوگا، آخر ہو تو تم بچے ہی نا۔ شہزاد نے دادو کی کئی پوری بات شہزیب کو بتائی تو وہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا۔ دادو کہاں ہے بھائی؟ شہزیب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ وہ تو عمرے پر گئی ہوئی ہیں۔ شہزاد خاموش بھی نہ ہوا تھا بتا کر سعدیہ اور میری منگنی کے ٹوٹنے کا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یاد پڑتا ہے میں نے دادو اور امی کو بات کرتے سنا تھا۔ شہزاد نے اپنی یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کب لوٹیں گی عمرے سے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے 1 ہفتہ رہ گیا ان کے آنے میں، ویسے 1 ماہ رہ گیا ہے مانو کی شادی میں۔ شہزاد بھی اسی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کون سی امانت لینے آئے ہو یہاں؟ شہزاد نے تجسس سے دوبارہ وہ بات پوچھی تھی جو شہزیب نے ادھوری چھوڑی تھی۔ ارے وہ تم دونوں بھائی خوب رہے اکیلے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو اور ہمارا کیا ہمیں بھول گئے؟ کامران کمرے میں کہتا ہوا داخل ہوا۔ کامران تو بھولنے کی چیز نہیں ہے، شہزاد نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا۔ میرا کمرہ اتنا صاف ستھرا کیسے 1 سال بعد بھی ہر چیز وہیں رکھی ہے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا؟ شہزیب نے اپنے کمرے کا پورا جائزہ لینے کے بعد بڑی حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مانور نے کبھی اس کمرے کو خالی رہنے ہی نہیں دیا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ روز کمرے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، نہ جانے کتنے گھنٹے یہاں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ یہ تو ماننے والی بات ہے، پاگل ہے وہ، سب سے کتنا لڑی ہے تمہاری خاطر وہ، اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی تمہارے بارے میں بھی کچھ غلط کہہ دے۔ کامران بھی شہزیب کو بتانے لگا کس طرح اس کے پیچھے سب سے لڑتی رہی ہے۔ یہ سننے کے باوجود شہزیب کے چہرے پر کوئی مثبت یا منفی تاثر نظر نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی پر نیند کے دور دور تک آثار نہ تھے۔ وہ بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے بھی تھک چکی تھی، سونے کی بہت کوشش کرتی رہی، پھر آخر فیصلہ کیا کہ پہلے اس سے بات کرے گی، اس سے خود جا کر پوچھے گی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور وہ منگنی پر کیوں نہیں آیا۔ کیا اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے میری؟ سعدیہ کے لیے سب چھوڑ چھاڑ چلا آئے اور میری یہ صرف 2 دن کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بستر سے اٹھی تھی۔ اس کی دودھ یا رنگت پر پنک سوٹ نہایت جچ رہا تھا اور اوپر سے اس حسینہ نے بال بھی کھلے ہی چھوڑ دیے تھے۔ مانور نے 2-3 بار شہزیب کا دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ ملا تو وہ ٹیرس کی جانب آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی چل دی۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف چاندنی چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہر چیز کا رنگ چاندنی میں نکھر آیا تھا۔ وہ پہلے سے شہزیب کو وہاں کھڑا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ شہزیب کو بھی اس کی پائل کی شہنشاہ نے خبر کر دی تھی کہ مانور آئی ہے، پر وہ پیچھے نہ مڑا، اوپر آسمان میں چاند کو دیکھتا رہا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مانور نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی۔ شہزیب کی بے رخی عروج پر تھی، مانور کے کہنے پر بھی اس کا کوئی رد عمل نظر نہ آیا۔ شہزیب میں نے کہا بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی تھی مگر اس بار بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ شہزیب کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو گے؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مانور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مگر اسے محسوس ہوا وہ عوام سے باتیں کر رہی ہے۔ شہزیب تو ابھی بھی چاند کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شہزیب میں جانتی ہوں تم میری بات سن رہے ہو، اس بار مانور نے جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ اس کا اگنور کرنا مانور سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کی لڑی لگ گئی تھی مگر شہزیب سخت میر بنے کھڑا رہا۔ غلطی کیا ہے میری؟ یہی بتا دو کم از کم۔ شہزیب منہ موڑ کر جانے لگا تھا کہ اسے جاتا دیکھ وہ پیچھے سے بولی میں بات کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوں ابھی، مجھے دھوکہ میرے اپنوں نے ہی دیا ہے، میری روح کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ میں نے جیسے ہمیشہ اپنے وجود کا حصہ سمجھا، اپنی جان مانا، اسے کیسے کسی اور کی امانت
مانو میں تم سے نہیں بھاگ رہا میں تو خود سے بھاگ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے مانو تم میری آنکھوں میں چھپا غم پاڑ نہ لو۔ مانو شہزیب کو زیادہ دیکھ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، اسی لمحے شہزیب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھ اپنے دل میں سوچا۔ مانور کو شہزیب کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو وہ شہزیب کی جانب مڑی، مگر شہزیب نے تیزی سے اپنا منہ موڑ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر شہزیب آیا تو مانور کے برابر والی کرسی آج بھی اسی طرح خالی تھی جس طرح ایک سال پہلے رہتی تھی، مگر وہ کامران کے برابر والی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ ارے شاہ اپنی جگہ پر بیٹھو بیٹا، تمہاری خاطر ایک سال سے یہ کرسی خالی ہے۔ بڑی امی نے اسے دوسری کرسی پر بیٹھتا دیکھ بولا۔ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، وہاں کوئی اور بیٹھ جائے گا، شہزیب بیٹھتے ہوئے بولا۔ مانور شہزیب کو کھا جانے والی نگاہ سے گھوری تھی، البتہ شہزیب نے اس سے نگاہ چرا لی تھی۔ کسی کو جنگلی بلی سے دانت توڑوانے ہیں کیا جو تمہاری جگہ پر بیٹھے؟ کوئی ہاتھ تک تو رکھ نہیں سکتا تمہاری کرسی پر، بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کامران نے مانور کو منہ چھڑاتے ہوئے کہا۔ شہزیب کو مزاحیہ انداز میں بتایا تھا جسے سن سب گھر والے ہنسنے لگے۔ بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس پاگل کو بھی سکون آ جائے گا، دیکھو کیسے تمہیں گھور رہی ہے، راحیل کی والدہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ سب کے اصرار پر وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تو مانور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کب تک ناراض رہو گے اپنی مانو سے؟ وہ شہزیب کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ شہزیب تم چلو گے ہمارے ساتھ گاؤں؟ شہزاد نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے بھئی تم سے بات کر رہے ہیں، جواب تو دو۔ شہزیب نے جواب نہ دیا تو کامران نے چمچہ ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ شہزیب نے چمچے کی آواز پر چونک کر پوچھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ بخار تو نہیں چڑھ رہا تمہیں؟ کامران نے اسے پریشان اور ڈرا ڈرا محسوس کیا تھا، اس لیے فکر کرتے ہوئے پوچھا۔ بخار؟ مانور نے کہتے ہوئے اس کی روشن چمکتی ہوئی پیشانی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا تھا۔ شہزیب نے اپنی نگاہیں نیچے جھکا لی تھی، اسے ایک نظر دیکھ مانور یہ دیکھ مسکرائی۔ مانور بخار ہے کیا؟ شمسہ بیگم پریشان ہو کر۔ نہیں تو، کہتے ہوئے مانور نے ہاتھ ہٹایا تھا اس کی پیشانی سے۔ تو بتاؤ شاہ، چلو گے گاؤں؟ راحیل نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی پتہ نہیں، کہہ کر شہزیب نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ وہ سارے کزن جا رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا، چل لے یار۔ شہزیب کے کندھے پر ہاتھ ڈال کامران منتی انداز میں بولا۔ کب جا رہے ہیں؟ شہزیب سوالیہ انداز میں۔ بس دادو وغیرہ آ جائیں، ان سے مل کر رات کو نکل جائیں گے، ایک ہفتے رہیں گے اپنی پرانی حویلی میں۔ یاد تو ہوگی تمہیں، بچپن میں تو تم بھی گئے ہو وہاں۔ راحیل نے مسکراتے ہوئے اسے یادداشت پر زور ڈالنے کو کہا۔ نہیں مجھے اتنی خاص یاد نہیں ہے، کہہ کر اس نے جوس پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ بڑے ابو کے جاتے ہی مانور کے تو خوب مزے آئیں گے، یہاں تو وہ اپنے منگیتر کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں پاتی، اور وہاں تو خوب۔ کامران نے بات ادھوری خود ہی چھوڑ دی تھی اور خود مانور کو چھیڑنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کامران بھائی، مانور نے زبان چڑھاتے ہوئے کامران سے کہا۔ چل جھوٹی دل تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اس کے۔ بڑی امی نے مزید مانور کو چھیڑا تھا۔ شہزیب کے دل میں آگ لگی تھی بڑی امی اور کامران کی بات سنے، اس قدر شدید کرب محسوس ہوا کہ لگا دل ہی پھٹ جائے گا۔ یہ دیکھنا ناقابل برداشت تھا کہ مانور کو لوگ آج کسی اور لڑکے کے ساتھ منسوب کر کے چھیڑ رہے ہیں۔ مارے غصے سے آنکھیں دہک اٹھی تھیں۔ مانور کے تو واقعی خوب مزے ہیں، دونوں خوب انجوائے کریں گے وہاں، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسما بھی اب مانور کو مسکراتے ہوئے چھیڑنے لگی۔ ٹھس! شہزیب نے جوس کا گلاس جو ٹیبل پر رکھا تھا اسے یہ ساری باتیں سن مارے غمگوں سے کیا عالم اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ شیشے گلاس صرف شہزیب کی پکڑ کی مضبوطی کے سبب اسی کے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ کانچ کے ٹکڑے شہزیب کے ہاتھ میں گھس گئے تھے۔ مانور کی زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزیب کا دل یہ سب سن تڑپ اٹھا تھا۔ دل کی تڑپ کے آگے ہاتھوں میں لگی چوٹ اسے محسوس ہی نہیں ہوئی، جبکہ باقی سب پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکلتا دیکھ مانور نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کتنا خون نکل رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر روآں آواز میں بولی۔ یہ کیسے ہوا؟ شہزاد حیرت سے سوال کر رہا تھا، پر شہزیب کھویا کھویا تھا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ سب کو میرے ہاتھوں پر لگی معمولی چوٹ نظر آ رہی ہے، مگر کسی کو میری روح پر لگے زخم نظر نہیں آتے۔ وہ خود ہی سے دل ہی دل میں ہم کلام ہوا۔ شہزاد نے شہزیب کے ہاتھ کی پٹی باندھی۔ اس کی پٹی بندھتے وقت مانور تکلیف کے مارے آنکھیں مینچ رہی تھی، گویا اس کی تکلیف و درد محسوس کر پا رہی ہو، مگر وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ اب نے دیکھا نہیں ہے میرے بیٹے کو، اس کی حالت کو، ایسا لگتا ہے گویا کسی نے اس کے جسم سے روح نکالی ہو۔ نہ کچھ کھاتا ہے ٹھیک طرح، نہ بولتا ہے، ہر وقت بس خاموش رہتا ہے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو وہ اتنا بدل گیا ہے۔ شمسہ بیگم گارڈن میں کرسی پر بیٹھی اپنے شوہر کو شہزیب کی حالت سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بہت فکر مند تھی شہزیب کو لے کر۔ تم تو آج چھوٹی چھوٹی بات پر فکر کرنے لگتی ہو، وہ بہت چھوٹا ہے، ایک سال وہ غربت و بے روزگاری کی زندگی گزار کر آ رہا ہے، بغیر پیسوں عیش و آرام کی
سوری، بغیر پیسوں عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اس نے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اچانک سے واپس کیوں لوٹا، لیکن دل یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو شہزاد ہمیں ضرور بتاتا. ابھی شہزیب کو آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کچھ دن گزر جانے تو دیکھ لینا وہی پرانا والا شہزیب نظر آئے گا تمہیں، افتخار صاحب نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسبات میں سارے لانے لگی. وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، سب اس کے ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے. شہزیب تم جانتے ہو مانور کی منگنی کس سے ہوئی ہے؟ کامران نے سیب کھوتے ہوئے سوال کیا. کس سے ہوئی ہوگی شہزیب اس کی مانور کی منگنی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ دیکھیں گے پارٹ 3 میں. ابھی دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.